بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ناول مداری کی ایک اور نئی ایپیسوڈ۔ تو ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ آزاد صاحب پر یہ خبر سن کے جو فوری رد عمل ظاہر ہوا ہے بہت شدید تھا۔ 2 گھنٹے بعد ان کی جذباتی کیفیت ایسی نہیں رہے گی، پھر وہ ہماری مدد کریں گے۔ وہ زیادہ ناراض ہوں گے اس بات پر کہ میں نے انہیں فوراً اطلاع کیوں نہیں دی اور یہ وقت جھک مار کے ضائع کیا۔ حالانکہ جھک نہیں ماری میں نے اسی وقت کچھ سراغ تلاش کیے جو بعد میں نہ ملتے، مگر اس سے حاصل کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا ہر کوشش کے کامیاب ہونے کی ضمانت کون دے سکتا ہے؟ ہاں، میں کوشش نہ کرتا تو مجھے الزام دیا جا سکتا تھا۔ ہم ایک ٹریک پر گئے جو غلط نہیں تھا، اب آگے جا کے سراغ کسی اور سمت میں لے گئے تو یہ ہماری بدقسمتی، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم اپنی ناقص عقل کے اندھے گھوڑے بحر ظلمات میں دوڑاتے پھر رہے تھے۔ سونی نے کہا پھر بھی ان کو بتا دیتے تو اچھا تھا۔ رئیس نے کہا وہ کیا کر لیتے، نہ خود سے چلا جاتا ہے نہ ان کی چلبلی سے۔ دونوں کا حال چال خراب ہے۔ وہ وہیں بیٹھ کے ادھر ادھر فون گھماتے، گورنر سے بات کرتے، آئی جی سے کہتے۔ میں نے کہا ان کی بات رہنے دے یار، گورنر اور آئی جی جیسے لوگ محض بیان دیتے ہیں اخباروں کے لیے۔ گورنر صاحب فرماتے ہیں کہ شبنم کو اغوا کرنے والوں کو عبرت ناک سزا دی جائے گی، اور آئی جی صاحب کا اعلان فرماتے ہیں کہ شبنم کی بازیابی کو 24 گھنٹے میں یقینی بنایا جائے گا۔ پھر وہ احکامات جاری کرتے ڈی آئی جی کے لیے، وہ طلب کرتا ہے ایس پی کو صاحب کو، اور ایس پی فون کرتا ہے ایس پی کو، ایس پی حکم دیتا کسی ایس ایچ او کو، اور بس اس کے بعد بند گلی۔ رئیس نے سر ہلایا۔ یہ سارا جرم و سزا کا نظام چل رہا ہے تھانے کے ایس ایچ او اوپر، وہ جسے چاہے مجرم بنا دے، جسے چاہے 7 خون معاف کر دے۔ نیچے والے تو سمجھتے ہیں کہ خدا نے دکان اسی لیے بنائی ہے کہ ایک سے سب کی سنو اور دوسرے سے اڑا دو۔ صرف سننے کے لیے تو ایک کان بھی کافی ہے۔ سونی خاموش بیٹھی سب سن رہی تھی اور کسی گہری سوچ میں گم نظر آتی تھی۔ اس نے اچانک کہا ہم اسی وقت جا سکتے ہیں شبنم کو ڈھونڈنے، پوچھو کہاں؟ رئیس نے چڑ کے کہا ہمارا پوچھنا ضروری ہے۔ سونی نے میرا بازو پکڑ لیا۔ چلو ہم خود جا کے دیکھ لیں۔ میں نے کہا کیا پہیلیاں بجھوا رہی ہو، کہاں جا کے دیکھ لیں؟ ملک ربنواز کی کوٹھی میں، ملک ہاؤس میں۔ وہ بہت جوش میں تھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ کیا تمہارے خیال میں اتنا ہی آسان ہوگا جیسے باہر گلی میں جھانک کے دیکھ لیا؟ ملک کی بیوی پہلے ہی بتا چکی ہے کہ شبنم اس کوٹھی میں کہیں نہیں ہے۔ کیا اس نے جھوٹ کہا تھا؟ رئیس بولا۔ سونی نے اسے نظر جما کے دیکھا۔ تم اسے سچا سمجھتے ہو، سچا ماننا چاہتے ہو؟ رئیس کچھ سٹ پٹایا۔ میرے ماننے کی کیا بات نہیں ہے، مجھے بتاؤ کہ تمہاری کیا لگتی ہے وہ ملک ربنواز کی بیوی ہیں یا تمہاری؟ مجھے یوں لگا جیسے اچانک میری نظروں کے سامنے پڑا ہوا خوش فہمی کا پردہ ہٹ گیا ہے۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا سونی، ہم سے اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ شوہر کو بچانے کے لیے ہر بیوی جھوٹ بول سکتی ہے۔ سونی نے بڑے یقین کے ساتھ کہا، اور صرف بیوی کیا، بہن ہو یا بیٹی، سب جھوٹا حلف تک اٹھا لیں گی اگر انہیں کسی اپنے کو بچانا ہو۔ میں نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے خود ملک نے اپنی بیوی کو جھوٹ بولنے پر مجبور کیا ہو۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، سونی نے کہا، مگر ہم اس کی تصدیق کیسے کریں؟ رئیس نے کہا ہم خود جا کے دیکھ سکتے ہیں اندر جا کے۔ رئیس نے اس کا مذاق اڑانے کے لیے کہا ہاں گاڑی لے کر چلتے ہیں۔ گاڑی کو ملک ہاؤس کے گیٹ پر روک کے چوکیدار سے کہیں گے کہ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو دروازہ کھول دیں، ہمیں ذرا اندر جا کے شبنم کا تلاش کرنا ہے۔ اور وہ خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے کہے گا کہ جو حکم میرے آقا، ہم گاڑی کو سیدھا اندر لے جائیں گے۔ اور کسی ملازم سے کہیں گے کہ مہمان خانہ کھولو، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ہم حکم دیں گے کہ ملک ربنواز کو حاضر کیا جائے۔ وہ دست بدستہ حاضر ہو کے ہمیں یعنی معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہے گا۔ خاطر تواضع سے فارغ ہو کے ہم اپنی تشریف آوری کا مقصد بیان کریں گے، اور ملک سینے پر ہاتھ رکھ کے رکوع میں چلا جائے گا کہ تشریف لائیے میرے ہمراہ، میں آپ کو ہر دروازہ کھول کے دکھاتا ہوں۔ سونی بڑے ضبط کے ساتھ رئیس کی بات سنتی رہی اور اسے خونخوار نظروں سے گھورتی رہی۔ بس یہ کچھ اور ختم ہوگی تمہاری بکواس؟ بڑی مزاحیہ تقریر تھی تمہاری، مگر ہنسی کسی کو نہیں آئی۔ روتی شکلیں بنانے بگڑ جائیں گی ہنستے ہوئے۔ تم کیا سمجھتے ہو میں پاگل ہوں؟ رئیس نے کہا میرے سمجھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ پیدائشی خرابی ہے۔ رئیس خان اگر میں پاگل ہوں تو تم بزدل ہو، اور وہ اس نے زخوں میں ایک مخصوص انداز میں تالی بجائی۔ رئیس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو میں بتاتا۔ کیا بتاتے؟ مجھے بتاؤ نا، تم صرف باتیں کر سکتے ہو۔ وہ چیخ کے بولی۔ میں نے جھگڑے کو بڑھنے نہ دیا۔ سونی آخر کیا سوچا ہے کہ تم نے ایسی بات کی تھی؟ ہمت ہے تو بات کرو ورنہ چھوڑو۔ یہ کیسی بے وقوفی کی بات ہے؟ رئیس بولا۔ اس لڑکی کو یہ نہیں معلوم کہ ہمت اور حماقت میں بڑا فرق ہے۔ میں نے کہا دیکھو سونی، اگر تمہارے دماغ میں، رئیس بیچ میں بولا، غصہ ہے یا گوبر تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھو نا، صرف غصہ آ گیا مجھے تو میں گالی دوں گی یا پھر ہاتھ مار دوں گی، اس کے پھر مجھے مت کہنا۔ سونی کا پارا چڑھ گیا۔ میں نے کہا نہیں سونی، تم ایک اچھی اور سمجھدار لڑکی ہو، تم نے وعدہ کیا تھا کہ اپنی بری عادتیں چھوڑ دو گی، تم اسے کچھ نہیں کہو گی جو مجھے تیش دلاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا جاؤ تم اچھی سی کافی بنا کے لاؤ تاکہ تمہارا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے، اتنی دیر میں رئیس کا دماغ بھی درست کر دوں گا۔ مجھے کافی بنانا نہیں آتی، وہ منہ پھلا کے بولی۔ رئیس تمہیں چھیڑتا ہے، دل سے مانتا ہے کہ تم ذہین ہو۔ رئیس ہنسنے لگا۔ ابے یار میری طرف سے اتنا جھوٹ مت بول، تم اس کی طرف مت دیکھو، مجھ سے بات کرو۔ یہ خیال کیسے آیا تمہیں کہ ہم ملک ہاؤس میں داخل ہو سکتے ہیں؟ ملک ہاؤس کوئی اٹک کا قلعہ تو نہیں؟ وہ بولی۔ رائٹ، مجھے تمہاری بات نے قائل کیا ہے کہ ملکانی کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اب مجھے یہ سمجھاؤ کہ ہم اگر ملک کے گھر میں گھسنا چاہیں تو اس کے لیے کون سا وقت موزوں ہوگا؟ ابھی اسی وقت چلو، میں نے تو کہا تھا۔ میں نے اپنی گھڑی دیکھی، 2 بجنے والے ہیں۔ ہاں کم سے کم 3 گھنٹے ملیں گے ہمیں، وہ بولی، اس دال پانی سے کوچ کرنے کے لیے۔
رئیس بولا۔ میں نے کہا دال پانی نہیں، دار فانی، جاہل کی اولاد، اور سر کھجانے لگا۔ اب ہاں وہی، مگر یار خودکشی کے آسان طریقے بھی ہیں نا۔ ٹھیک ہے تم مرو یہاں آسان طریقے سے، نیند کی گولیاں تو ہیں نہیں، تم کوئی چوہے مار گولیاں کھا کے ایک بوتل فینوس کی پیو اور ڈکار لے کے سو جاؤ مسکراتے ہوئے، مگر ہمارے واپس آنے سے پہلے مر جانا۔ رئیس برا مان کے بولا، اور نہ مرا تو تمہارے بغیر تو میں آ کے مار دوں گی گلا گھونٹ کے۔ چلو ناصر، کیسی جلاد صرف لڑکی ہے، پتھر کا دل ہے اس کا۔ رئیس چھین کے ہنسنے لگا۔ میں نے کہا سونی ذرا مجھے سمجھاؤ کہ اس وقت ہمارے اندر جا کے زندہ سلامت واپس آنے کے امکانات کیا ہیں؟ تم نے تو اندر کا نقشہ دیکھ رکھا ہے اور سب کے معمولات کا بھی علم ہے تمہیں۔ ہاں اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ یہ کام مشکل لگتا ہے مگر ناممکن نہیں، بہرحال نہیں ہے، وہ بولی۔ تو ہم کیا ایسے ہی چلیں، بس اللہ کا نام لے کر روانہ ہو جائیں؟ رئیس نے کہا۔ نہیں تو کیا بینڈ باجے کے ساتھ جاؤ گے، ہاتھی گھوڑے اور توپ خانہ ساتھ لے جاؤ گے؟ سونی نے کہا۔ اچانک مجھے سونی کی تجویز قابل عمل نظر آنے لگی تھی، کچھ عقل سے، کچھ پلاننگ سے اور کچھ تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم یہ کام کر سکتے تھے۔ میرے کہنے پر رئیس نے سونی کے سامنے ایک کاغذ رکھ دیا۔ اس پر سونی نے ملک ہاؤس کے اندر کے سب راستوں کا نقشہ بنایا۔ ٹیڑھے ترچھے خطوط سے وجود میں آنے والے اس نقشے کو میں نے اس لہجے میں سمجھ لیا کہ ساتھ ساتھ سونی کی کمنٹری بھی جاری تھی۔ کسی کمرے کا راستہ کدھر سے ہے، نیچے کس خواب گاہ ہے، اوپر کون ہوتا ہے، ملک اور اس کی بیوی کہاں سوتے ہیں، ان کا بیٹا کہاں ہوتا ہے، اس کے آنے جانے کا وقت کیا ہے، اور سرونٹ کوارٹر کہاں ہے، وہاں کون رہتا ہے، گھر کے اندر زینہ کدھر اور لائٹ کہاں جلتی رہتی ہے۔ یہ سب سمجھ لینے کے بعد مجھے شب خون مارنے کا منصوب بہت انصار اور قابل عمل لگا۔ ہم تینوں مل کے یہ کارنامہ ایسے سر انجام دے سکتے ہیں جیسے کہ کسی کانوں کان خبر نہ ہو۔ سونے والے سوتے رہ جائیں گے اور جاگ رہے ہوں گے، انہیں سلا دیا جائے گا۔ ہم زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں اندر جا کے واپس آ سکتے ہیں، اور اگر تقدیر کی یاوری سے شبنم مل جائے تو اسے بھی ساتھ لا سکتے تھے۔ کسی بھی کمانڈو ایکشن کے لیے سونی ایک نڈر ذہین اور بھروسے کے قابل شریک کار تھی۔ اس کے سپرد کوئی بھی کام کیا جا سکتا تھا، اور یہ امید کی جا سکتی تھی کہ غیر متوقع اور مشکل صورتحال سے وہ ہراساں نہیں ہوگی۔ اس کا لڑکی ہونا ہمارے لیے مسئلہ نہیں بنے گا، اور بدقسمتی سے وہ محصور ہو گئی تو ہمارے لیے خطرہ کا سبب نہیں بنے گی۔ سونی نے میرا ہاتھ پکڑ کے بلایا۔ اب کس سوچ میں پڑ گئے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس ایسے ہی خیال آیا تھا کہ معمولی سی بات آخر ہماری عقل میں کیوں نہیں آئی۔ رئیس بولا، ہمارے غیر معمولی دماغ میں غیر معمولی باتیں سوچتے ہیں۔ میں نے کہا ہم نے ملکانی کی بات پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیا تھا، یہ سوچا ہی نہیں کہ وہ جھوٹ بول سکتی ہے۔ رئیس نے کہا ایک بہت اہم بات پر آپ اس وقت غور نہیں فرما رہے ہیں۔ اب بلا وجہ دیر مت کرو، شک میں ڈال کے۔ نادان لڑکی، سمندر میں چھلانگ لگانے سے پہلے سب دیکھ لینا چاہیے کہ لہریں طوفانی تو نہیں ہیں، پانی میں چٹانیں تو نہیں ہیں، زہریلے آبی جانور اور پودے تو نہیں ہیں، اور ہم تیرنا جانتے ہیں یا نہیں۔ میں نے کہا لمبی تمہید مت باندھو۔ رئیس بولا، یار مانا کہ ملکانی نے جھوٹ بولا اور شوہر کو بچانے کے لیے بولا تو کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن فرض کر اس وقت جب سونی نے فون کیا تھا تو ملک بھی وہیں تو موجود تھا، اس وقت وہ باہر ہوتا ہے۔ سونی بولی، ہاں عام دنوں میں یقیناً باہر رہتا ہوگا، لیکن اس کو ایک پلان پر عمل کرانا تھا، اس نے سب کو ہدایت دے دی تھی، اور اس پلان پر عمل کرتے ہوئے ملک کے آدمی کی شبنم کو اٹھا لائے۔ وہ ان کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا اور گھر سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ جب حکم کے غلاموں نے اپنی اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شبنم کو اس کی خدمت میں پیش کیا تو ملک نے انہیں ڈرائنگ روم میں نہیں ریسیو کیا تھا۔ ظاہر ہے ملک ہاؤس میں زیر زمین بہت کچھ ہے، شبنم کو وہیں رکھا گیا ہوگا۔ تم سے پوچھا ہے کسی نے؟ بلا وجہ دخل در معقولات مت کرو، رئیس نے اسے ڈانٹا۔ میں تمہارے فضول اعتراض کا جواب دے رہا تھا۔ میں نے کہا اوکے۔ ملک گھر میں تھا؟ رئیس بولا، جب سونی نے فون کیا اور کہا کہ میں شبنم کی بہن بول رہی ہوں تو ملکانی نے ادھر ادھر چھاپے مارے اور بالآخر وہاں پہنچ گئی جہاں ملک صاحب شبنم سے مذاکرات کر رہے تھے یا تفتیش کر رہے تھے۔ ملکانی نے کہا ہوگا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، کیا تم جانتے نہیں کہ یہ عورت ایک مشہور رپورٹر ہے؟ تم نے اسے اپنے گھر میں قید کر رکھا ہے، کتنا بڑا خطرہ مول لیا ہے تم نے۔ اگر پولیس نے چھاپا مار کے شبنم کو برآمد کر لیا تو معلوم ہے کیا ہوگا؟ تمہاری خاندانی عزت اور سیاسی ساکھ دونوں کا جنازہ نکل جائے گا۔ ملک جیسے شوہر کی بیوی کو پاؤں کی جوتی کے برابر نہیں سمجھتے، اس نے دھاڑ کے کہا ہوگا کہ الو کی پٹی تو کیا مجھے گدھا سمجھتی ہے؟ میں اتنا نہ سمجھوں کہ تم مجھے یہ سب سمجھانے آئی ہے؟ یہاں پولیس کا باپ نہیں آ سکتا۔ اور ملکانی نے شاید کہا ہوگا کہ ملک صاحب کسی غلط فہمی میں مت رہنا، اس کی بہن کا فون آیا تھا، اسے شک ہے کہ شبنم کو اغوا کرنے والے تم ہو اور تم نے ہی اسے یہاں قید کر رکھا ہے۔ اس کے بعد ملک نے رسید کیا اس کے ایک جھانپڑ کہ پاگل کی بچی، جس نے بھی فون کیا تھا تجھے، وہ تیری بے وقوفی اور لا علمی سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ شبنم کے تو ماں باپ کا پتہ نہیں، پھر یہ بہن کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا تیری بات کچھ میری سمجھ میں آ رہی ہے، تم ایک فرضی سین سنا رہے ہو۔ سونی نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، میں نے کہا تھا نا یہ غیر معمولی دماغ کی بات ہے، تمہارا دماغ صرف معمولی بات سمجھ سکتا ہے۔ رئیس نے اس کے سر پر آہستہ سے چپت ماری۔ سونی آتی فشاں بن کے کھڑی ہو گئی۔ قابو میں رکھو اپنی زبان کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو ورنہ توڑ کے رکھ دوں گی۔ اور میں نے اسے ایک جھٹکے سے ہٹا دیا۔ شٹ اپ سونی۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئی اور گھٹنوں میں سر دے کے بیٹھ گئی۔ رئیس نے کہا یار سونی مذاق کو بھی سمجھا کرو، ایسے کیا غصہ ہر وقت ناک پر رکھا رہتا ہے؟ میں نے کہا تو بات ختم کر۔ ہاں بیوی سے یہ جان کر ملک یقیناً تشویش میں مبتلا ہوا ہوگا، کسی عورت نے فون پر ایسا کہا تو کیوں کہا، اور وہ کون عورت تھی؟
اس نے بیوی سے سب معلوم کرنے کے بعد اسے سمجھایا کہ دوبارہ اس عورت کا فون آئے تو اسے کیا کہنا ہوگا، اور ملکانی نے اپنے مجازی خدا کا حکم مانتے ہوئے جھوٹ بول دیا، لیکن اس کے بعد ملک مطمئن نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے سمجھ لیا ہوگا کہ شبنم اکیلی نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی گروہ ہے یا کچھ لوگ ہیں جو اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ انہی کی ثبوت پر شبنم اس کے مجسمے کے گمشدہ سر کا سودا کر رہی تھی، فیقے کو شے دے رہی تھی اور اس کے کاروبار میں دخل اندازی کر رہی تھی۔ میں نے کہا ہاں، یہ شک تو اسے شروع سے ہی ہے، اور اب شبنم کی روپوشی کو بھی وہ بلا سبب نہیں سمجھتا۔ شبنم اسے کئی بار فون پر دھمکی دے چکی تھی کہ وہ ملک کے وطن دشمن کاروبار کا راز فاش کر دے گی، اور ایک بار ملک سے ملاقات کا نتیجہ بھی زیادہ خوشگوار نہیں رہا تھا۔ چنانچہ اب ملک کو شبنم کے ساتھیوں سے خطرہ ہوگا کہ وہ اس کو تلاش کرتے ہوئے ملک ہاؤس بھی پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے کہا یار، ہم اس توقعات پر پوری کرنے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اسے ابھی انتظار ہوگا ہمارا۔ سونی کے فون سے اس نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ شبنم کے ساتھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھیں گے۔ ممکن ہے اسے مرغی خانے میں پیش آنے والے واقعات کی خبر بھی مل چکی ہو۔ میں نے کہا یہ خبر تو اسے بہت پہلے مل گئی ہوگی، چوکیدار فرار ہو گیا تھا، اور شاید سراج الدین کے فرار میں بھی چوکیدار کی مدد شامل ہوگی۔ اب ملک رب نواز ہمارے لیے چشمے برّا ہوگا۔ شبنم کی حیثیت چارے جیسی ہوگی، اس پر شکار آتا ہے یا نہیں، اس کا ملک کو یقیناً بہت بے چینی سے انتظار ہوگا۔ ہم جائیں گے اور ٹریپ ہو جائیں گے، وہ کہے گا کہ بہت خوب، آپ تشریف لائے آئیے۔ بالآخر وہ یقیناً جاننا چاہتا ہوگا کہ شبنم کے ساتھی ہیں اس کے گروہ کے ارکان کون ہے۔ یہ بات تو میرے دماغ میں نہیں آئی، سونی نے سادگی سے کہا۔ ابھی نہیں آ سکتی تھی خاتون، آپ تو ہمیں لے جا رہی تھی گھیر کر، جیسے شیر کو ہانکا کرنے والے ادھر جانے پر مجبور کر دیتے ہیں، جدھر نیچے تو بندہ ہوتا ہے قربانی کا بکرا، مگر اوپر بیٹھا ہوتا ہے شکاری ہاتھ میں بندوق لیے۔ سونی نے کہا پھر بھی گھبرانے کی کوئی بات نہیں، شیر بنو شیر، گدڑ کی طرح ڈر کے بھاگو نہیں، ایسی بہادری سے ہم باز آئیں۔ رئیس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ وہ بولی دیکھو، ایک بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ دشمن بے خبر نہیں ہوگا، اس نے مقابلے کے لیے مورچہ بندی کی ہوگی اور ہم نے حملہ کیا تو بے خبری میں ہم مارے جائیں گے۔ اب ہم اپنی حکمت عملی بدل دیتے ہیں۔ بڑی اچھی بات کی اس وقت تم نے۔ میں نے کہا فرض کرو کہ ملک نے ہمارے استقبال کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ ہاں، چاروں طرف تیارہ چکن توپیں لگا دی گئی ہیں، ٹینک کھڑے کر دیے ہیں، چھت پر روزدار گھوم رہا ہے اور قدم قدم پر کمانڈو کھڑے ہیں، اور ہر جگہ زمین پر لینڈ مائن بچھا دی ہیں۔ رئیس بولا۔ لینڈ مائن؟ سونی نے کہا معاف کرنا، میں انگریزی بول گیا، بارودی سرنگ کو کہتے ہیں۔ رئیس نے کہا مجھے مت سمجھاؤ، تم نے بس نام پڑھا ہے، میں نے دیکھی بھی ہیں بارودی سرنگیں۔ سونی اور رئی، تم نے کہا دیکھی ہے؟ تم کیا جہاد افغانستان میں حصہ لینے بھی گئی تھی؟ رئیس نے پوچھا۔ وہ بولی ان ڈاکوؤں کے پاس 4 تھیں، شاید کوئٹہ سے لائے تھے، سردار نے ایک دن مجھے دکھائی تھی اور بتایا تھا کہ اس سے زمین میں دبا دیتے ہیں، کسی کا پاؤں پڑ جائے گا تو دھماکہ ہوتا ہے۔ میں نے افسوس سے کہا روسی افغانستان سے جاتے وقت ہزاروں بارودی سرنگیں دبی ہوئی چھوڑ گئے تھے، ہر سال ہزاروں بے گناہ اپاہج ہو جاتے ہیں۔ رئیس بولا یار بات کیا ہو رہی تھی، بیچ میں بارودی سرنگوں کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ سونی نے کہا آپ ہی نے شروع کی تھی یہ بات، ناصر نے تو صرف خصوصی انتظامات کا ذکر کیا تھا، میرا خیال ہے کہ یہ ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہم مارے جائیں گے، رئیس بولا۔ میں نے کہا یار تو سیریس نہیں ہو سکتا تو خاموش رہ۔ سونی اس کی طرف دیکھ کے بولی ویسے تو ہم اس کے خصوصی حفاظتی انتظامات کی ایسی تیسی کر سکتے ہیں، لیکن وہ کیا مثل ہے کہ گڑ سے مرنے والے کو زہر کیوں دوں؟ گڑ بھی بنانا پڑتا ہے، ایسے ہی گناہ مرو اور لٹا دو، رئیس بولا۔ سونی کو ہنسی آ گئی۔ نہیں، ہم ابھی کچھ نہیں کریں گے۔ ملک آخر کب تک انتظار کرے گا؟ 2 تو بج گئے ہیں، اب اسے امید نہیں ہوگی کہ ہمارے آنے کی۔ 3 گھنٹے اور ٹھہر جاؤ، 5 بجے اذان ہوتی ہے، اسی وقت چوکیدار دروازے کو لاک کر کے مسجد تک جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اس کے ساتھ پڑوس کی کوٹھی کا چوکیدار بھی جاتا ہے، دونوں پٹھان اور ایک ہی علاقے کے ہیں۔ کیا وہ ہر نماز باجماعت ادا کرتے ہیں؟ نہیں، دن میں 5 بار ڈیوٹی چھوڑ کے جانے کی اجازت کون دیتا ہے، لیکن صبح وہ کسی کو بتائے بغیر نکل جاتا ہے کیونکہ سب سو رہے ہوتے ہیں اس وقت۔ آدھے گھنٹے میں وہ لوٹ آتا ہے۔ بے شک ادائے فرض پر پابندی عائد نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ چوریاں اسی وقت ہوتی ہیں جب چوکیدار ذرا سی دیر کے لیے غائب ہو جاتے ہیں کہ رات بھر میں کوئی نہیں آیا تو 15-20 منٹ میں کون آ سکتا ہے، لیکن چور اسی وقفے کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ہم سب کو چوروں کو صف میں شامل کر رہا ہے۔ رئیس نے کہا یہ کام چوری چھپے نہ کرے تو کیا اعلیٰ اعلان کریں؟ میں نے کہا میں قائل ہوا تمہاری ذہانت سے۔ ملک رب نواز تو خیر اب مایوس ہو کے سونے چلا گیا ہوگا، صبح 5 بجے تک خصوصی محافظ بھی سو جائیں گے، ورنہ ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے کہ رات گزر گئی ہے، اب یہاں کوئی نہیں کوئی آئے گا، بس وہی سب سے مناسب وقت ہوگا اندر جانے کے لیے راستہ بنانے کا، سونی نے کہا۔ میں نے کہا آپ اس پر مجھے جنگ کی حکمت عملی کا ایک تاریخ ساز واقعہ یاد آ رہا ہے جسے ڈی ڈے کہا جاتا ہے، اسے لانگسٹ ڈے بھی کہتے ہیں۔ 6 جون 1945 کو برطانیہ نے فرانس میں نارمنڈی کے مقام پر حملہ کر کے جرمن فوجوں کا صفایا کر دیا تھا۔ اس رات شدید بارش اور طوفانی موسم تھا، چنانچہ جرمن کچھ ایزی ہو گئے تھے کہ ایسے موسم میں فوجی طیارے کیسے پرواز کر سکتے ہیں، اور اسی سے برطانیہ نے فائدہ اٹھایا۔ ٹھیک ہے، ہم بھی انتظار کریں گے، اگر تم چاہو تو 3 گھنٹے کے لیے سو جاؤ۔ سونی نے رئیس کو دیکھا۔ مجھے جگائے گا کون؟ رئیس مسکرانے لگا۔ میں جاگ رہا ہوں نا، تمہیں جگا دوں گا 5 بجے۔ سونی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم واقعی الو ہو۔ اس کے جانے کے بعد رئیس نے کہا یار یہ الو مونس کو کیا کہتے ہیں؟
مس الو یا مسز الو، مگر تو ہے الو کا پٹھا، تو تیری مونس کہلائے گی، الو کی پٹھی تو کیوں پوچھ رہا ہے آخر؟ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ بس ایسے ہی پیارے۔ میں نے کچھ دیر آنکھیں بند کر کے خاموش لیٹنے کی کوشش کی اور ناکام رہا۔ شبنم کے بارے میں سوچتے سوچتے نہ جانے کب میری آنکھیں خود بخود کھل جاتی تھیں۔ اندھیرے میں اس کا تصور قائم ہوتا تھا، اجالے میں وہ غائب ہو جاتی تھی۔ خاموشی میں اس کی آواز مجھے پکارنے لگتی تھی، اس کی سرگوشی ہوا میں خوشبو کی طرح تیرتی آتی تھی۔ آخر تم آتے کیوں نہیں؟ کب آؤ گے تم؟ انتظار کی حد ختم ہو جانے کے بعد یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، مگر میرا انتظار کہیں رائگاں نہ جائے، غرور عشق کو شکست نہ ہو جائے کہیں۔ دوسرے صوفے پر دراز رئیس نے سر اٹھا کے مجھے دیکھا۔ کیا لائٹ آف کر دوں؟ میں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ وہ اٹھ بیٹھا۔ ہاں، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ جو کہتے ہیں کہ نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے، سب غلط کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ سارا عذاب اس منحوس مورتی کے سر کا ہے۔ رئیس ہنسنے لگا۔ تو بھی ایسا سمجھتا ہے؟ مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ وہ مورتی کا سر ملک کو دے دیں، ہم شبنم کو واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ ملک نے شبنم سے سودا کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ناکام رہا۔ پھر وہ شبنم کے پیچھے یہاں تک آ گیا تھا، لیکن اندر گھسنے میں ناکام رہا۔ اب بازی اس کے ہاتھ میں ہے، مگر ابھی تک اس نے کسی سے رابطہ نہیں کیا۔ رئیس سوچ میں پڑ گیا۔ 50 لاکھ سے زیادہ ہے اس کی قیمت۔ میں نے کہا وہ رابطہ کرے گا کس سے اور کہاں؟ رئیس بولا آزاد صاحب سے، ان کے آفس میں۔ ممکن ہے آج رات ہی وہ انہیں فون کرے۔ شبنم سے یہ معلوم کرنے کی بعد مورتی کا سر محفوظ ہے، یعنی شبنم بتا دے گی اسے۔ رئیس متفکر ہو گیا۔ شبنم کی جگہ تو ہوتا تو کب تک نہ بتاتا۔ وہ بہرحال ایک عورت ہے، ایک مورتی کا سر کی خاطر اسے جان دینے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ لعنت 50 لاکھ پر۔ مگر شبنم رئیس خانے کا پتہ نہیں بتائے گی۔ رئیس بولا کیوں؟ میں نے کہا رئیس خانے میں کیا ہے؟ یہ کون سا کسی خفیہ فوجی تنظیم کا ہیڈ کوارٹر ہے؟ اگر ملک رب نواز کے بندے یہاں آ کے وہ مورتی کا سر لے جاتے ہیں تو لے جائیں۔ رئیس نے مجھے حیرانی سے دیکھا۔ ایسے ہی لے جائیں گے؟ میں نے کہا میرا مطلب ہے شبنم کو ساتھ لیں، پھر وہ خود ان کو چیز انہیں دے دوں گا، مجبوری دونوں کی ہوگی۔ رئیس کچھ دیر بعد بولا یعنی تیرے خیال میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ شبنم کے ساتھ یہاں پہنچ جائیں؟ بالکل ہو سکتا ہے، اور وہ شبنم سے رئیس خانے کا پتہ معلوم کر کے اچانک پہنچ گئے اور انہوں نے اندر گھس کے مورتی کا سر زبردستی لے جانے کی کوشش کی۔ پھر میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سب مارے جائیں گے، وہ ایسا رسک نہیں لے سکتے۔ میں آج تک سمجھ نہیں سکا کہ آخر اس میں 50 لاکھ کی کیا چیز ہے؟ ملک رب نواز اس کے لیے اتنا پریشان کیوں ہے؟ میں نے کہا یہ واقعی ایک معمہ ہے، بظاہر اس کی کوئی قیمت نہیں۔ وہ عام پلاسٹر آف پیرس کا بنا ہوا مورتی کا سر ہے، اس کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں، اور نہ وہ مجسمہ سازی کے فن کا شاہکار ہے۔ رئیس بولا میں نے اسے اٹھا کے لاتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں اسے۔ میں اور رئیس مورتی کے اس سر کو مال پلٹ کے دیکھتے رہے۔ شبنم کی تحقیق کے مطابق کسی مشہور شخصیت کے مجسمے کا سر نہیں تھا۔ اس کی صورت کے نرکش چینی یا تبتی زر تھے، مگر اس کی شناخت ناممکن تھی۔ ہماری عقل اس کھوپڑی کے اسرار کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ رئیس نے جھنجھلا کے کہا جی چاہتا ہے کہ ہتھوڑا مار کے سر پھاڑ دوں۔ میں نے کہا کیا پتہ اندر ہیرے ہوں 50 لاکھ کے۔ فلمی کہانیوں میں ایسا ہوتا ہے، اسمگلر ایسے ہی طریقے اختیار کرتے ہیں ہیرے اسمگل کرنے کے لیے۔ رئیس بولا۔ میں نے کہا یار ہیروئن اسمگل کرنے کے لیے کیا کہا تو نے؟ رئیس چونکا۔ ہیروئن تو سفید ہوتی ہے۔ میں اچھل پڑا۔ اور پلاسٹر آف پیرس بھی سفید ہوتا ہے؟ رئیس میری طرف دیکھتا رہا، میں رئیس کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر ہم نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا، یوں جیسے وہ دو سائنسدان برسوں کی تحقیق کے بعد کسی مشکل سائنسی مسئلے کا حل تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے ہوں۔ یہ تو کمال ہو گیا، رئیس بولا۔ میں نے کہا خاک کمال ہو گیا، یہ بالکل سامنے کی بات تھی، ہمیں پہلے کیوں نہیں سوجی آخر؟ رئیس نے اسے سونگا اور پھر زبان سے چکھا۔ اوپر تو ہیروئن نہیں ہے۔ میں نے کہا ہیروئن نیچے کی تہہ میں پلاسٹر آف پیرس کے ساتھ ملائی گئی ہوگی اور درمیان میں اس کی ایک تہہ ہوگی۔ 20 کلو وزن کے اس سر میں اگر 19 کلو پلاسٹر آف پیرس کا وزن ہوگا تو 1 کلو ہیروئن بھی ہو سکتی ہے۔ رئیس بولا 1 کلو خالص ہیروئن کی قیمت 1 کروڑ بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا بعض نوادرات میں ایسے مجسمے بھی شامل کر دیے جاتے ہیں کہ جن کی اپنی کوئی قیمت نہیں، کروڑوں کے نوادرات، کروڑوں کی ہیروئن۔ اب سمجھ میں آیا کہ ملک رب نواز اتنا پریشان کیوں تھا۔ رئیس نے مورتی کو اٹھا لیا۔ میرا خیال ہے کہ اس کو چھپا دینا چاہیے، ضرور چھپا دینے، مگر ہمارا خیال غلط بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ابھی صرف ایک نظریہ ہے، اس کا ثبوت بھی چاہیے۔ رئیس بولا یہ نظریہ غلط نہیں ہو سکتا پیارے، قسم اللہ کی یہی بات ہوگی، اس کا تجزیہ کرانا پڑے گا۔ میں نے کہا مجھے تو کوئی تمیز نہیں کہ ہیروئن اور پلاسٹر پیرس کے پاؤڈر میں فرق کر سکوں۔ میں پہچانتا ہوں، ذائقے بھی بتا سکتا ہوں۔ یار تجھ سے کیا پڑتا، میں ہیروئن لیتا رہا ہوں، سالے ہیروئن چی، علت کیسے پڑ گئی تجھے؟ میں نے کہا وہ بولا تو جانتا ہے ان سب کو اپنی چنڈال چوکڑی میں کیسے لوگ تھے، ان کی صحبت میں کوئی اچھی عادت تو پڑ نہیں سکتی۔ اللہ نے بچایا، ورنہ آج پڑا ہوتا اپنا ڈھانچہ کسی قبر میں یا کسی فٹ پاتھ پر، کسی قبرستان کی دیوار کے ساتھ یا کسی پل کے نیچے۔ میں نے کہا پھر تو اچھے مراسم ہوں گے تیرے ہیروئن فروشوں سے۔ اس نے شرماتے ہوئے اعتراف کیا ہاں، اپنا یار رشیدہ پستول تو پولیس کی وردی میں جا کے بھتہ بھی وصول کرتا رہا ہے۔ تو نے صحیح آدمی کا نام لیا ہے، یہ کام اسی کو سونپ دیں گے، مگر اس کے لیے سر توڑنا پڑے گا۔ رئیس بولا اگر ضروری ہوا تو کوئی حرج نہیں ہے، ویسے تو ایئرپورٹ کتے صرف بھوں سونگ کے مسافروں کا سامان پکڑ لیتے ہیں۔ رئیس نے کہا یار اب تو یہ چیز جتنی قیمتی ہے اتنی خطرناک بھی ہو گئی ہے، منشیات کا دھندہ کرنے والے ہمارے دشمن ہو گئے تو ہم مارے جائیں گے۔ میں نے کہا دشمن تو ہو گئے ہیں، وہ شبنم کے پڑ گئے تھے اور بالآخر اسے اغوا کر لیا گیا۔ ان کا ایک ہمارا چالاکی یا خوش قسمتی سے ناکام ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی زیادہ تیاری اور طاقت کے ساتھ شبنم کے ساتھ
ہاں، اسے آسانی سے مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہاں لے کر چلو جہاں وہ مورتی کا سر ہے۔ رئیس نے مورتی کے سر کو پرانے اخباروں میں لپیٹ کے ایک کونے میں رکھ دیا اور اس پر 1 مہینے کے پرانے صفحے کو ڈھیر کر دیے۔ یوں جیسے ہم لوگ اخبار پڑھنے کے بعد اس کو اس سلیقے سے طے کر کے ایک طرف نہیں رکھتے، ایسے ہی اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ پھر کال بیل بجی اور میں نے اپنی گھڑی دیکھی۔ 4:30 بجے کون آ سکتا ہے؟ میں نے گیٹ کے جاتے ہوئے سوچا۔ گھنٹی پھر بجی تو میں نے اندر سے آواز دی، کون ہے؟ اور احتیاطاً اپنا ریوالور نکال لیا۔ ناصر، میں ہوں، باہر سے کسی عورت بڑے دکھی لہجے میں کہا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکا، ریوالور واپس جیب میں رکھا۔ اندر سے رئیس نے چلا کے کہا، مگر میں نے اس کی آواز سنی، اس کی بات نہیں سنی۔ مجھے اس کی آواز سے ہوش بھی کہاں تھا؟ میں نے گیٹ کھولا تو وہ ایک دم آگے آئی۔ میں سنبھلتا تو وہ نیچے گر جاتی۔ اس کی حالت سے یوں لگتا تھا جیسے وہ سارا راستہ پیدل چل کے یہاں دوڑ کے آئی ہے۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اور سورج سے وحشت عیاں تھی۔ میں نے کہا، رکشی کیا بات ہے؟ خود کو میری باہوں میں دیکھ کے وہ کچھ شرمائی۔ معاف کرنا۔ میں نے اسے سہارا دے کر اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے خود کو سنبھالا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا۔ سونی میرے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ اچھا اندر آ جاؤ، آرام سے بیٹھ کے بات کریں گے۔ کہاں سے آ رہی ہو اس وقت؟ میں نے کہا، گھر سے۔ اندر سے رئیس نمودار ہوا۔ ارے تم رکشی؟ رکشی نے سر ہلایا۔ دراصل امی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی۔ مجھے کچھ شرمندگی ہوئی۔ آئی ایم سوری، مجھے پیغام تو ملا تھا لیکن فرصت نہیں ملی، رکشی نے تن سے کہا۔ فرصت آدمی نکالتا ہے صرف اپنے کام کے لیے۔ میں نے کہا، ایسا نہیں ہے، میں کوئی عذر نہیں تلاش کر رہا، ندامت کا اظہار کر رہا ہوں۔ رئیس نے کہا، ہم سے بھی پوچھو تو صحیح۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں، پہلے بتاؤ امی کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے دیوار کا سہارا لے کر انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، فرید ان کو ہاسپٹل لے گئے ہیں۔ سونی نے اسے ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا۔ چلو اندر نہ صحیح، یہاں آ کے آرام سے بیٹھو۔ وہ برآمدے میں پڑی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ مجھے ہاسپٹل جانا ہے۔ چلی جانا، میں چھوڑ آؤں گا تمہیں، میں نے اسے تسلی دی۔ رئیس نے اس کے کندھے پر ہمدردانہ تھپکی دی۔ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گی، یہ سب رسمی باتیں مت کرو، رکشی نے بیزاری سے کہا۔ سونی نے اپنے پانی کا گلاس دیا اور پانی پی کر ذرا پرسکون ہو جاؤ، میں چائے لاتی ہوں۔ اس نے پانی پی کر سونی کو روک دیا۔ ان کی طبیعت بہت دن سے خراب چل رہی تھی، آخر مسئلہ کیا ہے؟ رکشی نے خفگی سے کہا۔ یہ سوال تم پوچھ رہے ہو؟ اتنے اجنبی ہو گئے ہو تم چند دن سے؟ میں نے کہا، میرا مطلب تھا اچانک کیا ہو گیا؟ کچھ بھی اچانک نہیں ہوا۔ تمہیں لگ رہا ہے اچانک، تو میں کیا کہوں آگے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ ان کو ہائی بلڈ پریشر کی شکایت ہے، پرانی شوگر کی پرابلم ہے، اور پھر ان کی عمر کئی دن سے گھبراہٹ کی شکایت کر رہی تھی، مگر ہاسپٹل جانے پر راضی نہیں تھی کہ وہ داخل کر لیں گے۔ بزرگ تو ایسے ہی کہتے ہیں۔ میں نے کہا، بوڑھا بچہ ایک جیسے ضدی ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں ہاسپٹل کا ایک ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ کہتی تھی کہ مجھے گھر پر مرنا منظور ہے، ان کی فیملی میں کچھ واقعات ایسے ہو چکے ہیں، اپنے ماں باپ اور بھائیوں کی مثال دیتی تھی۔ آخر فرید کیوں سنتا تھا ان کی؟ رئیس بولا۔ نہ سنتا تو کیا کرتا، باندھ کے لے جاتا انہیں۔ رکشی نے ایک گہری سانس لی، کرسی کی پشت سے سر ٹکا کے بیٹھ گئی۔ اب کیا ہارٹ پرابلم ہے؟ ظاہر ہے وہ گھبراہٹ بھی ہارٹ پرابلم کا نتیجہ تھی۔ رات تو فرید کا ایک ڈاکٹر دوست آیا تھا، وہ بہت خفا ہوا کہ دیر کیوں کر رہے ہو آپ لوگ۔ اس کے باوجود امی نے کہا کہ اچھا صبح ہونے دو، صبح تک طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو ہاسپٹل جانا ہی پڑے گا۔ لیکن کیا؟ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ ان کے انکار کی ایک وجہ اور تھی، وہ انتظار کر رہی تھی تمہارا کئی دن سے۔ میں نے کہا، مجھے سخت شرمندگی ہے۔ سونی نے چائے کا کپ لا کے رکشی کو تھما دیا۔ لو پیو، میرا دل نہیں چاہ رہا اس وقت۔ پھر بھی پیو، زبردستی کرو دل کے ساتھ، سونی نے کہا۔ رکشی نے ایک گھونٹ لیا اور کچھ سوچتی رہی۔ رات کو اچانک انہوں نے کہا کہ ناصر کو کیا ہو گیا، وہ کیوں نہیں آیا؟ فرید نے ٹالنا چاہا کہ امی مصروف ہوگا، اس کے اپنے بھی چکر ہیں۔ اس پر وہ فرید پر خفا ہونے لگی کہ تو نے بھی معلوم نہیں کیا؟ اگر وہ کسی پریشانی کی وجہ سے نہیں آیا تو تجھے توفیق نہیں ہوئی پوچھنے کی؟ کسی نے فون تک نہیں کیا، بس غصے میں ان کی طبیعت بگڑی تو سینے میں درد اٹھا اور وہ بات کرتے کرتے خاموش ہو گئی۔ میں نے فون کر کے ایمبولینس منگوائی، فرید کے ساتھ میں بیٹھ گئی۔ پھر راستے میں فرید سے کہا کہ مجھے یہاں اتار دو، میں جا کے ناصر کو بتا دوں۔ اس نے مجھے کچھ دور ڈراپ کر دیا، لیکن میں راستہ بھول کے دوسری گلی میں چلی گئی تھی، وہ آگے سے بند تھی۔ واپس آتے ہوئے کتا پیچھے لگ گیا تھا، وہ پریشان ہونے کے باوجود مسکرائی۔ میں نے کہا، تم فون کر دیتی، فون بند ہے۔ شکایت کی تو پتہ چلا کہ عدم ادائیگی پر بند کر دیا گیا ہے۔ یہاں تو ایسے ہی ہے، انہیں بتایا کہ نہیں کہ غلط ہے، ہم نے بل وقت پر ادا کر دیا تھا تو کہا گیا تھا کہ اچھا لکھ کر دیں اور بل کی فوٹو کاپی ساتھ لگا دیں۔ آج ایک ہفتہ ہو گیا ہے، اب دیکھو کتنے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ میں نے کہا، تم نے غور نہیں کیا ہم کہیں جا رہے تھے؟ اس نے سر ہلایا۔ ہاں، ایک ساتھ کہاں جا رہے ہو اس وقت؟ سونی نے کہا، ملک رب نواز کے گھر۔ رکشی کی سوالیہ نظر میں حیرت آ گئی۔ کیوں؟ میں نے کہا، دراصل شبنم کو اغوا کر لیا گیا تھا، کل 17-18 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ او مائی گاڈ، کیا یہ حرکت ملک رب نواز کی تھی؟ رکشی نے کہا۔ ہاں، اتفاق سے اس کا سراغ فوراً ہی مل گیا تھا، لیکن شبنم وہاں نہیں ملی جہاں ہمارا خیال تھا اسے لے جایا گیا تھا۔ اس نے تشویش کا اظہار کیا۔ اب تم نے اس کی رہائی کے لیے کمانڈو ایکشن کا فیصلہ کیا ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ لیکن کیا تمہیں یقین ہے؟ اور فرض کرو شبنم وہاں ہے تو کیا تم تینوں اسے لا سکتے ہو؟ یہ کام اتنا آسان ہے؟ میں نے کہا، رکشی تم فکر مت کرو، ہم سے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے۔ ہم ملک ہاؤس پر حملہ کرنے نہیں جا رہے ہیں،
ہم اندر جائیں گے چوروں کی طرح اور چور دروازے سے ہی باہر آ جائیں گے۔ سونی اندر کے راستوں سے، وہاں رہنے والوں کے معمولات سے واقف ہے، وہ ہماری رہنمائی کرے گی۔ رکشی مطمئن نہیں ہوئی۔ ناصر، اگر اتنا ہی یقین ہے تمہیں تو تم قانون کی مدد کیوں نہیں لیتے؟ قانون؟ میں نے تلخی سے کہا۔ مائی ڈیئر رکشی، تم کس قانون کی بات کر رہی ہو؟ وہ جو ملک رب نواز جیسے لوگ ہی بناتے اور توڑتے ہیں، اور ہمیشہ ان کی مٹھی میں رہتا ہے، ہم اس لیے کیا مدد لیں؟ یہ زیادہ مشکل بھی ہوگا، رئیس بولا، اور خطرناک بھی۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ پولیس کا ہے فرض آپ کی مدد؟ یہ کوئی حقیقت ہے؟ میں نے کہا، بات یہ ہے رکشی کہ پولیس کو قائل کرنے کے لیے ہمارے پاس صرف اپنا یقین ہے، اور ملک رب نواز کا نام سنتے ہی پولیس کا طرز عمل یکسر بدل جائے گا۔ اول تو وہ رپورٹ ہی نہیں لکھیں گے کہ ایک دن پورا گزرنا ہے اور آپ آگے ہو گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے۔ یہ گمشدگی کہاں اغوا ہے؟ رکشی نے کہا۔ اس کے لیے گواہ کہاں سے لائیں گے ہم؟ صرف ہمارے کہنے سے ملک کے خلاف پرچہ نہیں کاٹ سکتی پولیس۔ وہ جو اخبار کے ایڈیٹر صاحب ہیں، رکشی نے کہا، ہاں، ان کو پولیس انکار نہیں کر سکتی۔ اگر ابھی شبنم کے ملک ہاؤس سے بازیاب ہونے کا کوئی چانس ہے تو پھر بالکل بھی نہیں رہے گا۔ اس کے وفادار کتے پہلے سے بھونک کر اسے خبردار کر دیں گے کہ ملک صاحب ہوشیار۔ رئیس نے کہا، رکشی بی بی، تم تو سیاست کو سمجھتی ہو، بہت سیاست دیکھی ہے تم نے۔ ملک کو شب بھی ہوا تو شبنم غائب کر دے گا اسے، ایسے کہ پھر ہمارے فرشتے بھی اسے تلاش نہ کر سکیں گے۔ اس کے بعد وہ خود پولیس سے کہے گا کہ ہاں، میرے خلاف FIR درج کرو، خود کسی مجسٹریٹ کو چھاپا مارنے کے اور خانہ تلاشی کے وارنٹ جاری کہہ کر، اور پولیس بھی خوب ڈرامہ کرے گی۔ آدھی رات کے بعد معلوم یہ ہوگا کہ ملک ہاؤس کو گھیر لیا گیا ہے ہر طرف سے، اور ملک آئے گا سوتے سے اٹھ کے آنکھیں ملتا ہوا اور سخت حیرانی اور ناراضگی کا اظہار کرے گا۔ پھر ملک ہاؤس کے دروازے کھول دے گا کہ آ جاؤ، دیکھ لو ہر جگہ۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے کچھ اس کے حامی رپورٹر اور فوٹوگرافر بھی اس موقع پر موجود ہوں۔ وہ ظاہر کریں گے کہ اپنی ایک اہم پیشہ رپورٹر کے اغوا کی خبر نے انہیں سخت تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ رئیس بولا، بالکل ٹھیک ہے تیرا اندازہ۔ جب شبنم برآمد نہیں ہوگی تو اپنے ملک صاحب موقع سے فائدہ اٹھا کے خوب برا بھلا کہیں گے اپنے سیاسی حریفوں کو کہ مجھے بدنام کرنے والوں نے بڑی گھناؤنی سازش کی ہے میرے خلاف، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ میں تو بہت عزت کرتا ہوں صحافیوں کی، سب جانتے ہیں۔ اس کے نمک خوار صحافی اسے انسان نہیں فرشتہ ثابت کرنے میں زور قلم صرف کر دیں گے۔ میں نے کہا، الٹا ہم پھنس جائیں گے شکایت کر کے۔ سونی بولی۔ رکشی نے چائے کا مگ نیچے رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ جا رہے ہو تو جاؤ، دیر ہو رہی ہے تمہیں۔ اور تم؟ سونی نے کہا، میں بھی چلی جاؤں گی۔ مل جائے گی کوئی ٹیکسی؟ میں نے کہا، دماغ خراب ہے تمہارا، اس وقت ٹیکسی کہاں مل جائے گی تمہیں، اور مل بھی جائے گی تو کیا تم اکیلی جاؤ گی؟ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ رئیس نے اسے ڈانٹا، ایسی رسمی باتیں مت کرو، چلو بیٹھو گاڑی میں، ہم پہلے ہاسپٹل میں چھوڑیں گے تمہیں۔ ابھی رکشی نے برآمدے سے قدم نیچے رکھا ہی تھا کہ اندر فون کی گھنٹی بجنے لگی، اور اندر سے 30 عمر خان نے جھانک کے کہا، فرید صاحب گپ شنید فرماتی ہیں۔ میں نے سب سے پیچھے تھا، ایک انجانے خوف نے مجھے دوڑ کر ریسیور لینے پر مجبور کر دیا۔ فرید، خیریت ہے نا؟ ہاں، وہ رکشی کہاں ہے؟ میں نے کہا، یہ کھڑی ہے میرے پاس، مگر تو بتا امی کی طبیعت کیسی ہے؟ امی ٹھیک ہیں۔ یہ بتانا تھا، اسے بھی پریشانی کی کوئی بات نہیں، تم لوگ صبح آ جانا، ابھی آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے ریسیور رکشی کو دے دیا۔ کیا ہوا فرید؟ نہیں، میں ابھی آ رہی ہوں، سچ بتاؤ بالکل ٹھیک ہے امی؟ مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو نا؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو، یہاں یہ لو۔ اس نے ریسیور پھر مجھے تھما دیا۔ میں نے کہا، ہاں فرید کیا بات ہے؟ اس نے کہا، دیکھ یار، امی ICU میں ہیں اور وہاں میں بھی نہیں جا سکتا، یہاں باہر کھڑا ہوا ہوں، رکشی آئے گی تو بھی پریشان ہوگی اور مجھے بھی پریشان کرے گی، اسے روک لے وہاں۔ میں نے کہا، چل اچھا کیا تو نے فون کر دیا، اطمینان ہو گیا۔ اس نے کہا، امی ہوش میں ہیں مگر وہ شاید 1-2 دن رہیں گی ICU میں، وہاں جو کریں گے ڈاکٹر کریں گے، باقی لوگ باہر رہ کے دعا کر سکتے ہیں، سب کے یہاں اکٹھے ہونے کا بالکل کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے کہا، اوکے، ہم صبح آئیں گے سب۔ ریسیور رکھ کر میں نے اپنے چہرے کے تاثرات سے بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ اب تم ایزی ہو جاؤ، ریلیکس۔ مگر رکشی اتنی آسانی سے مطمئن ہونے والی نہیں تھی۔ ناصر، کیا واقعی وہ ٹھیک ہے؟ میں دیکھنا چاہتی ہوں انہیں۔ ہم سب دیکھنا چاہتے ہیں، میں نے کہا، مگر فرید نے منع کر دیا ہے کہ سب کو تم آرام سے بیٹھو، ابھی 2 گھنٹے میں صبح ہو جائے گی، ہم ابھی آتے ہیں، زیادہ دیر نہیں لگے گی، رئیس نے کہا، اور زیادہ دیر ہوا تو اپنے ساتھ 30 عمر خان کو لے جانا، ہم سیدھے ہاسپٹل پہنچ جائیں گے۔ رکشی نے مشورے اور فیصلے کو بادلہ ناخواستہ تسلیم کیا۔ وہ یہاں آئی تھی ہم سے ہمدردی کی توقع لے کر اور ہمارے تغفل کی شکایت کرنے۔ اچانک اس پر انکشاف ہوا کہ ہم زیادہ سنگین نوعیت کی ہنگامی صورتحال سے دوچار ہیں۔ پہلے اسے صرف فرید کی ماں کی فکر تھی، مگر اب شبنم کے اغوا کی خبر سن کے اس کی پریشانی دوچند ہو گئی تھی۔ فرید کا فون بہت وقت پر آیا، ورنہ ہم ہاسپٹل جاتے تو یقیناً 1 گھنٹہ لگ جاتا۔ میرے لیے گزارنے والے وقت کا ہر لمحہ قیمتی تھا، مگر میں رکشی کو انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نہ جاتا تو خود بھی فرید کے سامنے شرمندہ ہوتا، مگر اس نے غیر جذباتی انداز میں صحیح فیصلہ کیا تھا۔ ICU کے باہر مجمع لگانے سے کچھ نہیں حاصل ہوتا، اس لیے رکشی کو روکنے کے لیے مجھے کہا تو مجھے تھوڑی سی مہلت مل گئی۔ فرید کی امی کے لیے میں بھی کم فکر مند نہیں تھا۔ ہم سب کا دل ان کی صحت اور زندگی کے لیے دعا گو تھا، مگر اب میں ترجیح کے اعتبار سے پہلے شبنم کے مسئلے سے نمٹ سکتا تھا۔ میرے اصرار پر رکشی اندر چلے گی۔ میں نے گاڑی باہر نکالی اور 30 عمر خان کو ساری صورتحال سمجھا دی۔ دیکھو، گیٹ کو لاک رکھنا اور رکشی کو کہیں جانے مت دینا۔ اس نے سر ہلایا۔ آپ جیسا حکم فرماتی۔ میں نے کہا، ہم جا رہے ہیں کام سے، ملک رب نواز کے گھر،
ہمیں پوری امید ہے کہ 2 گھنٹے میں واپس آ جائیں گے، لیکن اگر ہم نہ آئے تو اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے ہاتھ اٹھائے، ہم آپ کی مغفرت شریف کا واسطہ کرتی، آپ کا روح شریف کے لیے جنت الفردوس، الو کے پٹھے بند کر اپنی بکواس۔ رئیس نے بگڑ کے کہا، ابھی سے ہمارے سوئم چیلم کی فاتحہ خوانی کا پروگرام بنا رہا ہے۔ میں نے کہا ہمیں دیر ہو سکتی ہے، صبح رکشی بی بی ہاسپٹل جانے کی ضد کریں تو ان کے ساتھ چلے جانا، اور فرید کو بھی بتا دینا کہ ہم کہاں گئے ہیں اور کس کام سے ہیں۔ 8 بجے کے بعد آزاد صاحب کو فون پر سب بتا دینا، مگر اس سے پہلے نہیں۔ رئیس نے کہا یار فرید کرے گا یہ سب۔ میں نے کہا کیا پتا وہ ہاسپٹل پہ فون بھی نہ کر پائے۔ سونی نے بڑے یقین کے ساتھ کہا اب چلو کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم سورج نکلنے سے پہلے ملک ہاؤس سے نکل آئیں گے۔ شبنم کے ساتھ رئیس نے کہا انشاءاللہ۔ میں نے کہا میں پر امید ضرور تھا لیکن میرا یقین کامل نہیں تھا، اس میں شک سے بھرے ہوئے ایسے سوالات شامل تھے جن کا جواب عقل کے پاس نہیں تھا۔ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم نے قیاس کے جو گھوڑے دوڑائے تھے وہ صحیح سمت میں دوڑ رہے ہوں؟ کیا ملک اتنا بیوقوف ہو سکتا ہے کہ اغوا کرنے کے بعد شبنم کو اپنے ہی گھر میں رکھنے کا خطرہ مول لے؟ کیا 18 گھنٹے گزر جانے کے بعد یہ توقع رکھنا خود فریبی اور احمقانہ خوش فہمی نہیں ہے کہ وہ زندہ سلامت مل سکتی ہے؟ آخر ملک رب نواز نے شبنم کو کیوں اغوا کرایا؟ اس کے لیے نہیں کہ وہ ایک خوبصورت عورت تھی، اس خوبصورت عورتوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ شبنم کے اغوا کے پیچھے 2 ہی مقاصد کار فرما ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ملک کو شبنم سے ایک خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ وہ اس کے کاروبار، سیاسی نیک نامی اور خاندانی عزت کا جنازہ نکال دے گی، کیونکہ مسلسل جستجو اور تفتیش کے نتیجے میں وہ اس کے سارے راز جان چکی تھی۔ دوسرا مقصد ان لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا ہو سکتا تھا جو شبنم کو ذریعہ بنا کے اسے تباہ کرنا چاہتے تھے۔ شبنم لالچ میں کسی خوف کے باعث یہ محض صحافت کی دکان چلانے کے لیے ان کے ساتھ مل گئی تھی جو ملک کے دشمن تھے۔ ملک رب نواز اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ شبنم کو لالچ یا دباؤ سے خرید نہیں سکتا۔ ممکن ہے اس نے بلیک میلنگ کا حربہ آزمانے کا سوچا ہو۔ کسی عورت کو بلیک میل کرنے کے لیے چند رسوا کن تصویر کافی ہیں۔ ایسی تصویر کو ابھی ہمارے میڈیا، اخبارات، رسائی یا ٹیلی ویژن پر نمائش کے لیے پیش کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ دوسرا مؤثر طریقہ ایسی تصاویر کے نقل بنا کے ان لوگوں میں تقسیم کرنے کا ہوتا ہے جو حلقہ شناسائی میں شامل ہوں۔ دوست احباب، ہمسائے، رشتہ دار اور اہم پوشہ لوگ، اگر ہم شبنم کو ایسے ہی کسی شرمناک اور ننگی انسانیت مقصد کے یہ اغوا کیا گیا ہے تو اس کو کسی نامعلوم مقام پر 1-2 گھنٹے رکھنے کے بعد ضرور چھوڑ دیا جاتا کہ جاؤ مس رپورٹر، اب تم جو توپ چلا سکتی ہو چلاؤ، مگر یہ خیال رکھنا کہ تمہیں اس سوسائٹی میں عزت دار بن کے رہنا ہے یا بے آبرو ہو کے۔ جو تمہارے ساتھ ایک بار ہوا ہے دوسری، تیسری یا 10ویں بار بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ملک رب نواز شبنم سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے جو کاروباری اور سیاسی طور پر ان کے دشمن تھے، جو شبنم کے کندھے پر رکھ کے بندوق چلا رہے تھے، تو اس کے لیے بھی 1-2 گھنٹے کافی تھے۔ شبنم تو خیر ایک عورت تھی، مضبوط جسم اور ناقابل شکست قوت ارادی رکھنے والے مرد بھی تشدد کو ایک حد تک برداشت کر سکتے ہیں، اس کے بعد موت کی حد آ جاتی ہے۔ چنانچہ 18 گھنٹے تک شبنم کا لاپتہ رہنا میرے لیے ناقابل فہم تھا۔ میرے ذہن میں خوف کی جڑیں مضبوط ہوتی جا رہی تھیں۔ 18 گھنٹے بعد شبنم کا زندہ ملنا مشکل ہے۔ تفتیش اور تشدد کا سلسلہ اتنا دراز نہیں ہو سکتا۔ وہ نازک سی لڑکی وحشی درندوں کی یلغار کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اذیت سے نہیں تو احساس ذلت کی شرم سے مر گئی ہوگی۔ اگر ملک رب نواز نے فیصلہ کیا ہے کہ اس خطرے سے نمٹنے کی بجائے اسے نجات حاصل کر لی جائے تو اس کے حکم پر اب تک شبنم کے مردہ جسم کو بھی ایسے غائب کر دیا ہوگا کہ پھر تحاشر اس کا سراغ نہ ملے۔ اس کے باوجود میں سونی کے ساتھ ملک رب نواز ہاؤس جا کر اسے تلاش کرنے جا رہا تھا۔ میں اپنے خوف کو جھلملانا چاہتا تھا، امید کو زندہ کرنا چاہتا تھا، اس خود فریبی میں مبتلا رہنا چاہتا تھا کہ شبنم کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک صحافی ہونے کی وجہ سے وہ محفوظ ہے، ملک اسے نقصان پہنچانے کا رسک نہیں لے سکتا۔ محفوظ کون ہے؟ اس ملک میں جہاں عوامی حمایت کی بھرپور طاقت رکھنے والے وزیر اعظم کو جلسہ عام میں گولی مار کے شہید کے مرتبے پر فائز کیا جا سکتا ہو، وہ عام آدمی کو قانون کے محافظ سرعام کسی وجہ کے بغیر بھی گولی مار سکتے ہوں۔ باہر رات کا خاموش سفر جاری تھا۔ راستے سنسان تھے اور گھروں کے محفوظ حصار میں شریف لوگوں سکون کی نیند میں گم تھے اور زندگی کے حسن کے ہر رنگ سے سجے ہوئے خواب دیکھ رہے تھے۔ بچے جن کو کچھ دیر بعد سورج کی پہلی کرن کے ساتھ اٹھ کے ہر روز کی طرح بستے اٹھا کے حصول علم کے سفر پر روانہ ہونا تھا۔ نوجوان جن کو خوشحالی کی منزل کے لیے جدوجہد کا آغاز یقین کے ساتھ کرنا تھا۔ محبت کرنے والے مرد اور احساس طمانینت سے سرشار عورتیں جو زندگی سے تمام توقعات رکھنے میں حق بجانب تھے اور سب کچھ کر لینے کے باوجود بہت کچھ نہ کرنے کا ملال رکھنے والے بوڑھے اور جو اب صرف ماضی کا خواب دیکھتے تھے، سب سو رہے تھے۔ رئیس نے اچانک کہا وہ صبح تک نہیں رکے گی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ رکشی کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے، وہ ابھی جانا چاہے گی 30 مار خان کے ساتھ۔ فرید نے کہا کیا کہا تھا تجھ سے؟ میں نے اسے بتا دیا، میں نے کہہ دیا 30 مار خان سے کہ صبح پہلے رکشی کو نہ نکلنے دے۔ سونی نے کہا گاڑی کو آخری موڑ سے پہلے ہی روک لینا، ہم ایک ساتھ نہیں جائیں گے آگے۔ رئیس نے کہا ہم تمہارے مشورے اور بھروسے پر آئے ہیں، رہنمائی تم ہی کرو گی۔ میں نے کہا ابھی تک مجھے معلوم نہیں کہ تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے، کیسے ہوگا یہ کام، کوئی لائن آف ایکشن ہے یا نہیں؟ بالکل ہے، سب کا اندر جانا قطعی غیر ضروری ہوگا، وہ بولے۔ رئیس نے کہا یعنی ہم باہر بیٹھ کے دعا کریں گے خدا تمہیں اپنی امان میں رکھے اور خیر و عافیت کے ساتھ واپس لائے۔ سونی ہنسی، ہم نہیں، یہ کام صرف تم کرو گے، میں اور ناصر اندر جائیں گے، اندر جانے کے لیے کافی ہیں۔ رئیس نے سخت برا مانا، پھر مجھے ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی اگر میرا کوئی کام نہیں تھا؟ کیا یہ کام نہیں ہے دعا کرنا؟ سونی نے اسے چھیڑنا جاری رکھا،
یہ کام تو میں گھر پر زیادہ اچھا کر لیتا، وضو کر کے بیٹھ جاتا مصلی پر۔ میں نے کہا ناراض مت ہو، تو گاڑی کو ریڈی رکھنا ہے، ایسے کہ ہم دوڑتے ہو آئیں اور ہمارے پیچھے ملک ربنواز کی شکاری کتے ہوں یا ڈزاڈس گولیاں چل رہی ہوں تو فرار ہونے میں 1 سیکنڈ کی دیر نہ ہو۔ سونی نے کہا گڑبڑ تو ہو سکتی ہے کسی بھی پروگرام میں، اور بھاگنا پڑے تو سب سے زیادہ اہم کردار بن جاتا ہے بھگا کے لے جانے والے کا۔ میں نے اس کی تائید کی، اور کسی کرائسس میں جو سب کو حفاظت سے نکال کے لے جائے، دشمنوں کے عزائم کو ناکام کر دے، اور سب سے بڑی ذمہ داری کا کام بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ سب سے مشکل رئیس کی ناراضگی دور ہو گئی۔ اچھا اگر تم یہ سمجھتے ہو، میں نے کہا یار میرے سمجھنے کی بات نہیں ہے، ایسا ہی ہے در حقیقت۔ اب تو دیکھ کہ ویسے تو آگ بجھانے والے فائر فائٹر بیکار بیٹھے اور اونگتے نظر آتے ہیں، مگر آگ لگتی ہے تو پھر کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا، وہاں جان پر کھیل کے سب کو بچاتے ہیں۔ رئیس مسکرانے لگا، ابے میں جانتا ہوں۔ جانتے ہو تو پھر نخرے کیوں دکھا رہے ہو؟ سونی نے کہا، اپنا منہ تو کسی کو دکھانے کے قابل نہیں ہے، تو بس نخرے ہی دکھا سکتے ہو، اور ناز اٹھانے والوں کو ہی نخرے دکھاتا ہے آدمی۔ رئیس نے ہنس کے کہا۔ رئیس بیوقوف نہیں تھا، یہ اس کی سادگی اور معصومیت تھی، دوستی کا خلوص تھا اور فراق دلی تھی کہ ہم اسے کچھ بھی کہہ دیں وہ برا نہیں مانتا، یا مانتا تھا تو کوئی بات دل میں نہیں رکھتا تھا، منہ پر صاف کہہ دیتا تھا، وہ بات وہیں ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اس کی سادگی کا فائدہ اٹھاتا اور اس سے باتوں کے ایکسپلور کر سکتا تھا، بدنیتی سے یا کسی غلط مقصد کی خاطر نہیں۔ بعض اوقات کوئی جائز بات منوانے کے لیے دلیل یا بحث کا نتیجہ ضد کی صورت میں نکلتا تھا، لیکن جذباتی اپیل کام کر جاتی تھی۔ رئیس بہت اچھا ڈرائیور تھا، سونی یہ بات پورے اعتماد کے ساتھ نہیں کہہ سکتی تھی، مگر مجھے اس پر پورا بھروسہ تھا کہ دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے اپنی جان پر کھیل جانا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں جس پر اسے سوچ بچار کی ضرورت پڑے۔ وہ جتنا مخلص تھا اتنا ہی بہادر بھی تھا۔ صبح سے پہلے اور رات کے آخری پہر میں سڑکوں پر 1-2 جگہ آوارہ کتے دکھائی دیے، فٹ پاتھوں پر اور ایک سیمنٹ کی ٹوٹی ہوئی بینچ پر فقیر قسم کے نشے باز پڑے نظر آئے۔ میں نے ایک سائیکل سوار کو دیکھا جو آگے کسی عورت کو بٹھا کے تیز تیز پیڈل مارتا جا رہا تھا۔ عورت اتنا آگے جھکی ہوئی تھی کہ اس کا سر سائیکل کے ہینڈل پر لگ رہا تھا، شاید وہ بیمار تھی، اور اسے ہاسپٹل لے جانے والے کو ٹیکسی نہیں ملی تھی، یار وہ ٹیکسی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ صرف ایک کار نے ہمیں اوورٹیک کیا اور ہمارے سامنے سے آنے والی ایک پولیس وین جس کی صرف ایک لائٹ جل رہی تھی سیدھی گزر گئی۔ قدرتی طور پر ٹریفک جام اور صبح شام کے ٹریفک رش میں محتاط اور مستعد رہ کے گاڑی چلانے والا رئیس خان کچھ ایزی ہو گیا تھا۔ سڑک خالی ہونے کے ساتھ چوڑی بھی تھی، چنانچہ وہ اچانک سڑک پر آ جانے والے ایک یتیم پاگل خستہ حالت کو برہنہ تن فقیر کو نہ بچا سکا۔ میں آگے بیٹھا ہوا تھا مگر میری نظر سے اسے نہ دیکھ سکی، اور جب میرے چلانے کے ساتھ رئیس کا پاؤں بریک پیڈل پر جم گیا تو بہت دیر چوک ہو چکی تھی۔ گاڑی کے پچھلے پہیے جام ہو گئے تھے مگر گاڑی سکڈ کرتی ہوئی آگے بڑھتی گئی، اور اس کے سائیڈ والے مڈگارڈ کی ٹکر سے وحشت زدہ نظروں سے موت کو سامنے دیکھ کر پتھر ہو جانے والے فقیر کو اوپر اچھالا اور دور پھینک دیا۔ وہ جہاں گرا تھا وہیں پڑا رہا۔ گاڑی کا رکتے ہی میں نے دروازے سے باہر چھلانگ لگائی۔ سونی نے کچھ دیکھا نہیں تھا مگر بریک پوری قوت سے لگانے کے نتیجے میں وہ بھی منہ کے بل آگے آئی۔ سنبھلنے کے بعد اس نے چلا کے پوچھا کیا ہوا، اور فقیر پر نظر ڈالی تو اس کے حلق سے ایک چیخ غیر ارادی طور پر نکل گئی۔ رئیس کے اتر کر میرے قریب آنے تک میں جھک کے اس فقیر کو بے حس حرکت جسم کو ہلا جلا دعا کے دیکھ چکا تھا۔ بظاہر اس کے بدن پر کوئی زخم نہیں آیا تھا اور نہ کہیں خون کا داغ تھا، مگر ایسا لگتا تھا کہ اس کی ٹانگ گھٹنے کے اوپر سے ٹوٹ گئی ہے۔ دائیں ٹانگ کے مقابلے میں وہ ٹانگ کچھ عجیب سے انداز میں مڑی ہوئی نظر آئی تھی۔ میں نے اسے اٹھا کے فٹ پاتھ پر ایک اسٹریٹ لائٹ کے نیچے لے گیا۔ رئیس سخت بد حواس اور پریشان تھا۔ سونی بار بار کھڑکی سے چلا کے پوچھے جا رہی تھی اسے کیا ہوا ہے۔ رئیس بولا، بالآخر رئیس نے دانت پیس کے اسے گالی دی، اپنا منہ بند کر کے بیٹھو الو کی پٹھی، ابھی ہم نے بھی دیکھا نہیں ہے، ٹھیک تو تجھے کیا بتائیں۔ میں نے فقیر کے ہاتھ کو تھام کے اس کی نبض دیکھی مگر نبض کی رفتار ہی نہیں تھی۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ مجھے اچانک احساس ہوا کہ وہ مر چکا ہے۔ میں نے تصدیق کے لیے اس کے سینے پر سر رکھا تو دل کی دھڑکن بھی مقبوض تھی، اس کی سانس بھی رکی ہوئی تھی۔ میں نے کہا رئیس یہ تو مر گیا ہے۔ کیا؟ رئیس وحشت سے چلایا۔ ہاں کوئی اندرونی چوٹ ہے یا پھر دہشت سے مر گیا ہے بیچارہ۔ رئیس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ یا میرے خدا، صبح صبح یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا دیکھ رئیس، تو گاڑی کو آگے لے جا، میں اس فقیر کو مصنوعی تنفس دے کر کوشش کرتا ہوں کہ اس کے دل کی دھڑکن بحال ہو جائے، مگر یار اگر مگر مت کر، ابھی کوئی آ گیا تو ہم مشکل میں پڑ جائیں گے۔ رئیس پلٹا اور گاڑی کو تقریباً 50 قدم دور لے گیا۔ میں نے فقیر کے بے جان جسم کو اٹھا کر درختوں کے پیچھے تاریکی میں رکھ دیا اور اپنے منہ سے منہ ملا کے اس کے پھیپھڑوں میں ہوا بھری۔ میں نے سینے کو دبا کے اور چھوڑ کے اس کے دل کو چلانے کی کوشش بھی کی، مگر اس سے فقیر کے مردہ جسم میں ایک لمحے کے لیے بھی زندگی کے آثار پیدا نہ ہوئے۔ رئیس کی صورت پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ یار اب کیا ہوگا؟ خدا کی قسم میں نے اسے نہیں مارا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر کس نے مارا ہے؟ تیری پیجاروں نے؟ میرا مطلب تھا، میں سمجھ رہا ہوں تیرا مطلب۔ میں نے اسے بھی اس وقت دیکھا جب تو گاڑی کا سامنے آ چکا تھا۔ میں نے بریک بھی فوراً لگائے تھے۔ مجھے معلوم ہے اس وقت کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر ادھر ادھر دیکھا۔ اس کی قضا تھی جو فقیر کو یہاں کھینچ لائی تھی، اور ہمیں بھی کوئی بھی اسے بچا نہیں سکتا تھا۔ اس کے باوجود یہ قانونی مسئلہ ہے، چل آجا۔ رئیس نے مزاحمت نہیں کی۔ یار یہ تو بڑی غیر اخلاقی بات ہوگی، اللہ سب دیکھنے جاننے اور معاف کرنے والا ہے۔ میں نے کہا یار وہ انسان تھا، کوئی کتا بلی نہیں کہ نیچے آ گیا تو ہم چھوڑ کے نکل جائیں ایسے ہی۔ رئیس بولا
میں نے اسے اپنی جگہ بٹھا کے ڈرائیونگ سنبھال لی۔ احساس جرم کا یہ رد عمل بالکل جائز ہے، مگر تو جذبات سے نہیں عقل سے سوچ۔ اس حادثے کی ذمہ داری 1% بھی تجھ پر، تیری ڈرائیونگ پر یا غفلت پر عائد نہیں ہوتی۔ اسے خودکشی بھی نہیں سمجھا جا سکتا، بس اس کو ایسے ہی مرنا تھا۔ ہماری گاڑی نہ ہوتی تو کسی اور کی ہوتی۔ اس کے نصیب میں ایک پرسکون باعزت طبی موت نہیں تھی، ہو بھی نہیں سکتی۔ ایسے لوگ واقعی کتے بلیوں کی طرح جیتے ہیں اور انہی کی طرح مر جاتے ہیں۔ خلاف توقع سونی نے رئیس کے کندھے پر تھپکی دی۔ ایسے لوگ تو زمین کا بوجھ ہی ہوتے ہیں۔ بکواس مت کر سونی، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ وہ نشے کا زہر پی کے خودکشی کرنے کے لیے آ جاتے ہیں روڈ پر، مگر اس کے لیے بڑا لمبا اور مشکل طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ جتنا دکھ وہ خود اٹھاتے ہیں اس سے زیادہ سوسائٹی کو دیتے ہیں۔ بدقسمت ہوتے ہیں ایسے لوگ اور قابل رحم۔ میں نے کہا بدقسمتی وہ خود اپنے اعمال سے خریدتے ہیں، انہیں قابل رحم کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ معاشرے کے مجرم ہیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ نشے باز اگر لا علاج ہو جائیں تو انہیں بھی کبھی پاگل کتے کی طرح خطرناک قرار دے کر گولی مار دینی چاہیے۔ تمہارا دل نہیں پتھر ہے، دل پاگل نہیں ہے میرا۔ میں کہتی ہوں آخر معاشرے کو کیا ضرورت ہے انہیں زندہ رکھنے کی؟ خطرناک بچھو اور زہریلے سانپ کوئی گھر میں پالتا ہے؟ میں نے کہا اسٹاپ، شٹ اپ سونی، اور یہ کوئی وقت نہیں ہے ان سماجی مسائل پر بحث کا۔ ابھی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک خطرناک پاگل انسان کو کتے کو ایک کی طرح ہلاک کرنے کی ہونی چاہیے۔ وہ اپنی بات پر اڑی رہی۔ میرسی کلنگ بھی ابھی تک غیر قانونی امریکہ اور یورپ میں جس لا علاج مریض کی اذیت کے آخری چند گھنٹے رہ گئے ہوں، اس کو بھی زندہ رکھنے کی کوشش ترک نہیں کی جا سکتی، اور وہ موت کی خواہش کرے تو اسے زہر فراہم کرنا بھی قتل جیسا ہی سنگین جرم سمجھا جاتا ہے۔ اب کچھ دیر کے لیے اسے بھول جاؤ۔ میں نے گاڑی کو ایک کنارے پر لگا کے بند کر دیا۔ رئیس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ آدمی کا یوں مرنا بڑی عبرتناک بات ہے۔ ہمارا ذہن اگر ایسے خیالات سے ڈسٹرب رہے گا تو وہ ہم کام ٹھیک نہیں سے کر پائیں گے جس کے لیے ہم نکلے تھے۔ ہاں، ہمیں ساری توجہ ایک طرف رکھنی ہوگی ورنہ ہم مارے جائیں گے رئیس، سونی نے ہمدردی سے کہا۔ رئیس نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ۔ غم انگیز اور دکھ دینے والے خیالوں میں مت کھوئے رہنا۔ مجھے بھی بہت افسوس ہے اس کی موت کا۔ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ابھی تو بالکل الرٹ نہیں رہ سکتا۔ تو بہتر ہے کہ واپس چلا جاتا کہ ہم تیرے آسرے پر تو نہ رہیں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے آثار اچھے نہیں لگتے۔ پہلے ایک بری خبر لے کر رکشی آ گئی اور پھر ابھی ذہن الجھا ہوا تھا فرید کی ماں کے خیال میں کہ یہ دوسرا معاملہ ہو گیا۔ میں نے کہا وہمی مت بن، مگر اسے برا شگون سمجھنا جہالت کی بات ہوگی۔ یاد ہے خان اعظم کیا کہتے رہے ہیں ساری عمر؟ دماغ کو کنٹرول میں کرو۔ وہ بالکل ٹھیک کہتے تھے۔ خیال اور سوچ پر آدمی قادر ہو تو ناکامی صرف حادثاتی ہوتی ہے، کامیابی ارادے سے ضرور ملتی ہے۔ میں نے اپنے دماغ کو کنٹرول کر لوں گا، فکر مت کرو۔ رئیس مسکرانے لگا۔ صرف دانتوں کی نمائش سے دماغ پر کنٹرول نہیں آتا، پھر کیا کروں یار؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ زور زور سے آیت الکرسی پڑھنے لگوں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک، تو یہی کر، بھوت اور وحشت انگیز خیالات قریب نہیں آئیں گے۔ سنوں نے کہا میں آگے جا کے صورتحال کا جائزہ لیتی ہوں، اور میں کیا کروں؟ یہاں رہ کے رئیس کے ساتھ بیٹھ کے قوالی کرو؟ وہ بولی تم 40 قدم پیچھے رہو، سب ٹھیک ہوگا تو میں ایسے سگنل دوں گی۔ اس نے دوبارہ سیٹی بجائی اور جاتے جاتے گاڑی میں سے کوئی چیز اٹھا لی۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ سیٹی کے جواب میں کوئی دل والا نکل آیا۔ پھر کیا ہوگا؟ سمجھے گا اس کے خواب کو تعبیر مل گئی ہے، فریضہ ہو جائے گا تمہاری اس ادا پر اور اس صورت پر۔ رئیس نے تاؤ کھا کے کہا قسم اللہ کی کوئی نکل دیکھے، آج ہی اس کی تاریخ وفات ہوگی۔ میں سونی کو جاتا دیکھتا رہا۔ رئیس خان، کیا سونی پر آپ نے اپنی اجارہ داری قائم کر لی ہے؟ اجارہ داری؟ ہاں، اس پر کسی اور کے فریضہ تو ہونے کے خیال کی آپ کشت خون کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ رئیس ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ یار، اب اس کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے یار۔ فرض کے بچے، یہ محبت ہے۔ میں نے کہا صاف کیوں نہیں کہتا کہ تو چاہتا ہے اسے؟ وہ جھینپ کر لڑکیوں کی طرح شرمانے لگا۔ ابے یار، تجھ سے کیا پڑتا؟ کیا یہ بات میں تیری طرف سے کہہ دوں سونی سے؟ میں نے کہا۔ وہ گھبرا کے بولا یار ایسا مت کرنا، وہ کیا سمجھے گی؟ کیا سمجھے گی؟ یہ کہ ہم ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کی مجبوری کا۔ ہم کیوں کہتے ہیں؟ میں نے اسے ڈانٹا صرف اپنی بات کر، لیکن ڈر مت، مجبوری کا فائدہ سب اٹھاتے ہیں، اور یہ تو معاملہ ہی جذبات کا ہے۔ دل پر کس کا اختیار ہے؟ کسی بھی حسین لڑکی پر عاشق ہونا ہر مرد کے بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے۔ میں تیری طرف سے دلائل دے کر اسے قائل کر سکتا ہوں، مجھے کسی وکیل کی ضرورت نہیں۔ میں نے جاتے جاتے کہا دوستوں کے لیے اپنی خدمات بلا معاوضہ حاضر ہیں۔ سونی کو میں نے ملک رب نواز کے ساتھ والے گھر میں دیوار کے پاس دیکھا۔ اس نے نیچے سے پتھر اٹھایا اور ایک خفیف سے دھماکے کے ساتھ اسٹریٹ لائٹ کا بلب پھٹ گیا۔ اس سے پہلے اور بعد والے دو کھمبوں پر پہلے ہی روشنی نہیں تھی۔ ممکن ہے کہ کارپوریشن کے کاغذی کھاتوں میں فیوز ہو جانے والے بلب کئی بار بدل دیے گئے ہوں گے۔ ایک یہ بلب ملک صاحب کے در خاص کے مقابل بطور خاص لگایا تھا کہ ملک صاحب کے رعب داب کے باعث روشن رہنے پر مجبور تھا۔ میں نے سونی کے نشانے کو دل ہی دل میں سراہا اور اس کی پلاننگ کو بھی۔ پڑوس کی کوٹھی کے چوکیدار نے سونی کو مایوس نہیں کیا۔ اس نے باہر آ کے ادھر ادھر دیکھا اور بولا اوے، کس کو سویرے سویرے تکلیف ہوئی ہے؟ اور کوئی کام نہیں پتھر مار کے بلب توڑنے کے سوا؟ سونی بالکل دیوار سے چپکی کھڑی تھی۔ اس نے پیچھے سے چوکیدار کو ایسے دبوچا کہ وہ پلٹ کے دیکھ نہ سکا اور نہ اس کو حلق سے کوئی آواز نکالنے کا موقع ملا۔ اس وقت میں بھی اس کے قریب پہنچ گیا تھا۔ اسے اٹھا کے جھاڑیوں کو پیچھے ڈال دو، اس نے مجھ سے سرگوشی میں کہا۔ میں نے فرما برداری سے سر جھکایا۔ یس یو آر ہائنس، اور بلا مقابلہ کہ آؤٹ ہو جانے والے کو 3 فٹ اونچی باڑ کے پیچھے لٹا دیا۔ یہ باڑ کوٹھی کی بیرونی دیوار کے بھی باہر تھی اور کوٹھی کی چوڑائی کا رخ بنے ہوئے لان کا احاطہ کرتی تھی۔
ظاہر ہے کہ یہ لان تجاوزات میں شامل تھی، مگر اس سڑک پر سب نے ہی سڑک تک پھیلی ہوئی سرکاری زمین کو اپنا سمجھ رکھا تھا۔ اعتراض کسی کو نہیں تھا، چنانچہ سڑک پر دونوں طرف اضافی باغ یا سیمنٹ کے پلیٹ فارم سے بنے ہوئے تھے۔ سونی کھلے گیٹ سے اندر چلی گئی۔ چند سیکنڈ بعد میں نے اس کی ہلکی سی سیٹی سنی اور اندر گیا تو وہ درمیان کی مشترک دیوار کے سائے میں چلتے ہوئے آگے جا رہی تھی۔ اس نے مجھے اشارے سے گیٹ کو لاک کرنے کے لیے کہا۔ میں چوکیدار کے بنائے گئے لکڑی کے کیبن میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہاں سے میں گیٹ کو بھی دیکھ سکتا ہوں اور پیچھے طرف ایک چھوٹے سے روشن دان سے مجھے کوٹھی کا پورا منظر دکھائی دیتا تھا۔ دیوار کے آخری حصے میں پہنچ کے سونی اوپر چڑھی، ملک رب نواز کے گھر میں اتر گئی۔ میں نے ملک ہاؤس کے اس حصے کو دوبارہ دیکھا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ گیٹ سے عقبی حصے کے مختصر باغ تک 8-10 فٹ چوڑی گلی ہے، جس میں 2 دروازے کھلتے ہیں اور 3 گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں۔ ملک کے ذاتی استعمال کی پیجارو پورچ کے نزدیک ہوتی ہے۔ دوسری 2 چھوٹی سزوکی کار تھی جو ملک نے ضرورت پوری کرنے کے لیے شبنم کو پیش کر دی تھی، کیونکہ شبنم کی گاڑی ملک صاحب کے دروازے پر سے چوری ہو گئی تھی۔ تیسری سزوکی پک اپ تھی جسے پہلے فیکا چلاتا تھا۔ شبنم کی سزوکی ایف ایکس پر بھی مل چکی تھی اور غالباً انہی گاڑیوں کے ساتھ کہیں موجود تھی۔ سونی نے ملک رب نواز کی کوٹھی کے گیٹ تک پہنچنے کے لیے بہت اچھا طریقہ اختیار کیا تھا۔ وہ گاڑیوں کو اوٹ میں رہتے ہوئے پوری گلی میں طے کر کے گیٹ تک جا سکتی تھی۔ خطرہ صرف آخری 25-30 گز کا تھا، جہاں کوئی کور نہیں تھا اور چوکیدار سائے کو بھی حرکت کرتا دیکھ سکتا تھا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ دیوار کے ادھر ملک ہاؤس کے گیٹ پر بھی ایسا ہی ایک کیبن بنا ہوا ہے اور اس کا چوکیدار رات کے وقت کیبن میں ہی بیٹھا تھا۔ دن میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اور اسے باہر ہر بار کسی گاڑی سے گزرنے کے لیے گیٹ بھی کھولنا پڑتا ہے، چنانچہ وہ مستعد رہتا تھا۔ رات کی ڈیوٹی دینے والے چوکیدار کو عام طور پر فراغت رہتی ہے اور وہ کرسی پر بیٹھ کے آرام بھی کر سکتا ہے۔ رات کے آخری پہر میں وہ یقیناً اتنا ایزی ہوگا وہ اپنی گن گود میں یا ایک طرف رکھے اونگ رہا ہوگا۔ اچانک کسی قریب کے مسجد میں اذان کی صدا بلند ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی قریب اور دور کی ہر مسجد میں جیسے اس کی بازگشت سنائی دینے لگی۔ سونی نے مجھے بتایا کہ چوکیدار اپنے پڑوسی چوکیدار کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جاتا ہے۔ دوسری طرف ابھی تک مکمل خاموشی تھی۔ میرے کان سونی کی آوازیں اس کی سیٹی کے سگنل پر لگے ہوئے تھے۔ کوٹھی کے اندر کسی میوزیکل کلاک نے 5 بجائے، پھر ملک رب نواز ہاؤس میں پرانے وقتوں کا کلاک ٹن ٹن 5 بار بجا۔ ادھر ادھر سے مرغوں نے ایک ساتھ اذان دینی شروع کی۔ کوٹھی کے برآمدے میں ایک دروازہ کھلا اور میں نے روشنی میں کسی بزرگ کو دیکھا جن کا لباس بے داغ سفید تھا۔ ان کے سر اور داڑھی کے بال بھی سفید تھے۔ وہ یقیناً نماز کے لیے مسجد جانے کے لیے ارادے سے نکلے تھے۔ میرا خون خشک ہونے لگا۔ یہ بات یقینی تھی کہ وہ گیٹ کے سامنے سے گزریں گے تو چوکیدار سے کوئی بات ضرور ہوگی۔ قاعدے کے مطابق چوکیدار ہر روز انہیں سلام بھی کرتا ہوگا اور وہ اسے جواب دینے کا اخلاقی فرض بھی پورا کرتے ہوں گے۔ یہ بات سونی کے علم میں نہیں تھی۔ اس نے کہا تھا کہ دونوں چوکیدار اکٹھے مسجد جاتے ہیں اور غالباً مالکوں کو علم نہیں ہوتا، تاکہ وہ آدھے گھنٹے کے لیے ڈیوٹی سے غائب ہو گئے تھے۔ کیا بزرگ اسلامی تعلیمات کی حد تک مساوات کے قائل ہیں کہ مسجد جاتے وقت چوکیدار کو بھی ساتھ لے جاتے ہوں اور عملاً ثابت کرتے ہوں کہ محمودہ ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں آج بھی؟ بزرگ خنکار کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گیٹ کی طرف آ رہے تھے اور میں یہ طے کرنے سے قاصر تھا کہ انہوں نے چوکیدار کی جگہ مجھے دیکھ کر شور مچایا تو میں کیا کروں گا؟ بے شک بہت بڑا گناہ ہوگا نماز کے لیے مسجد جانے والے ایک بوڑھے کو خاموش رکھنے کے لیے ناک آؤٹ کر دیا جائے۔ یہ خطرناک بھی تھا۔ اتنا ضعیف شخص کسی قسم کے تشدد کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ یہاں آتے ہوئے ہم نے بلا ارادہ پہلے بھی ایک جان لے لی، یہ دوسری جان لینا میرے لیے ناممکن تھا۔ اس کے لیے میں کسی طرف بھی نظریہ ضرورت کو جواز نہیں بنا سکتا تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی کر کیا سکتا تھا؟ بزرگ میری درخواست تو قبول کرنے سے رہے کہ برائے مہربانی شور مت کیجیے۔ وہ چند سیکنڈ میرے لیے کئی گھنٹے کا ذہنی عذاب بن گئے تھے جب مجھے غلط یا صحیح کوئی فیصلہ بہرحال کرنا تھا۔ ایسے وقت میں خدا سے مدد کی دعا کرتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی تھی۔ بزرگوار میرے سامنے سے گزرے تو میرا دل دھڑکنا بھی بھول گیا تھا اور مجھے اس خیال سے پسینہ آ رہا تھا کہ مجھے اس بوڑھے نمازی کے ساتھ زیادتی کرنی پڑے گی۔ وہ سر جھکا کے چلنے پر مجبور تھے کیونکہ ان کی کمر ضعیفی میں جھک گئی تھی۔ سامنے سے گزرتے ہوئے انہوں نے پھر کھنکھارا لیکن میری طرف دیکھا نہیں۔ گیٹ ان سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ بڑے گیٹ میں بنے ہوئے چھوٹے گیٹ کی کنڈی کھولتے ہوئے انہوں نے چوکیدار کے کیبن کی طرف دیکھا۔ شاید وہ سوچ رہے تھے کہ آج چوکیدار نے سلام کیوں نہیں کیا تھا، آج اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کیوں نہیں کھولا۔ شاید وہ پلٹ کے آئیں گے اور دیکھیں گے۔ لیکن بزرگوار نے وہیں سے بڑبڑا کے کہا، بدبخت نکالا جائے گا کسی دن نوکری سے۔ اوے آدم خان سو رہا ہے؟ میں نے بڑی مشکل سے آواز بنا کے کہا۔ نہیں جناب۔ پتہ نہیں کیوں بزرگوار کو شک نہیں ہوا، یہاں تو میری آواز آدم خان چوکیدار کی آواز سے ملتی تھی، یا ان کی سماعت میں فرق تھا۔ آج نماز کے لیے نہیں گیا؟ میری مشکل ملک نماز کی کوٹھی کے چوکیدار نے آسان کی۔ اس نے دوسری طرف سے کہا، آدم خان۔ میں نے آواز کو دبا کے کہا، آہو تھوڑا ٹھہرنا، میں آتا ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی۔ بزرگوار نے مطمئن ہو کے باہر قدم رکھا تو میری جان میں جان آئی۔ میں نے فرض کیا کہ وہ کوٹھی کے مالک تھے اور اس خاندان کی خوشحالی انہی کی جدوجہد کا نتیجہ تھی۔ ان کے جوان بیٹے اپنی اپنی پرتکلف خوابگاہوں میں سو رہے تھے اور شاید بہت دیر سے سو کے اٹھتے تھے، ناشتہ کرتے تھے اور اپنی اپنی گاڑیوں میں اپنے اپنے کاروبار کے لیے نکل جاتے تھے۔ اگر زندہ ہوں گے تو بڑے میاں کے ساتھ ان کی اتنی ہی ضعیف شریک حیات بھی عبادت کے لیے اٹھتی ہوں گی، ورنہ نوکر چاکر بھی سورج نکلنے سے پہلے اٹھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہوں گے۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، جوانی میں سب غفلت کی نیند سوتے ہیں، بوڑھوں کو نیند نہیں آتی، انجام کے خوف سے عاقبت سنوار لینے کا خیال پریشان کرتا ہے، پھر خدا یاد آتا ہے۔ بڑھاپے کو سب اللہ اللہ کرنے کی عمر کہتے ہیں، کیا جوانی میں اللہ اللہ کرنا فرض نہیں ہے؟ اچانک میرے کانوں میں دوسری طرف سے قفل کھولے جانے کا کھٹکا سنا، پھر کنڈی کی آواز آئی اور گیٹ کے دوبارہ بند ہونے کی۔ ایک بار پھر چابی قفل میں لگی۔
चौकीदार ने अब गेट को बाहर से चाबी घुमा के लॉक कर दिया। मैंने मुकम्मल खामोशी से इसके कदमों की चाप सुनी। फिर इसने बाहर से पुकारा, आदम खान चल। चंद सेकंड के वक्त बाद इसने फिर आवाज़ दी, ओए आदम खान। इस वक्त मुझे कैबन से निकल के पीछे छुप जाने का ख्याल ना आता तो हमारी सारी मनसूबाबंदी धरी रह जाती। मैंने मलक रबनवाज के चौकीदार को गेट को धकेल कर अंदर आते देखा था। इसने कैबन में झांक के सर हिलाया और अपने आप से बोला, चला गया, मैंने बोला था ज़रा ठहर जा। फिर पलट के इसने गेट बंद किया और ऊपर से लोहे का हुक अड़ा दिया। 1 मिनट बाद मैंने सोने की सीटी का सिग्नल सुना। दीवार मेरे पीछे ही थी। मैं पलट कर ऊपर चढ़ने ही वाला था कि कोठी के बरामदे वाला दरवाज़ा फिर खुला और एक ज़ईफ़ खातून ने बरामदे में आके आदम खान को आवाज़ दी, आदम खान ये क्या मुसीबत है, पीछे जाके देख क्या मुसीबत है, पीछे जाके देख क्या गिदर बुझ गया है। मैं दम साधे खड़ा रहा। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो खातून इन बुजुर्गवार की जोजा थी जो नमाज बाजमात अदा करने के मस्जिद गए थे। इन्होंने अपने मुंह के गिर्द बट्टा पूरी तरह लपेट रखा था। शायद वज़ू करते इन्हें गर्म पानी की ज़रूरत पड़ी थी, मगर नल से ठंडा पानी आता रहा था। इन्होंने अपने आप से बड़बड़ा के कहा, चला गया नमाज़ पढ़ने, अब गीज़र मैं खुद जाके जलाऊं? मुझे नहीं होते ये काम, किसी ज़रा ख्याल नहीं इसे कि ठीक करा ले। सोने ने दूसरी बार सीटी बजा के मुझे लाइन क्लियर का सिग्नल दिया, मगर मैं इसे कैसे बताता कि मेरी गाड़ी कहाँ फंसी हुई है। बड़ी बी के कान गैर मामूली तौर पर तेज़ थे। इन्होंने सीटी की आवाज़ पर अंदर जाते जाते रुक कर बाहर की तरफ देखा और फिर सर हिला के दरवाजे के पीछे गायब हो गई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और पलट के दीवार पर चढ़ गया। सोनी मुझे दीवार के साथ दबकी हुई नजर आई। क्या सो गए थे? इसने सरगोशी में सवाल किया। नहीं, भूल गया था कि यहाँ किस काम से आया था। मैंने कहा, आ जाओ, मैदान साफ है। वो मुस्कुराई तो मुझे तारीकी में भी इसके उजलते दांतों की चमक साफ नजर आई। दोनों कोठियों को अलग करने वाली मुश्तरका दीवार के साथ साथ बोगनवेलिया की झाड़ियाँ फैली हुई थी। नीचे से इनकी खुश्क और वीरान शाखें नजर आती थी जो आपस में लिपट गई थी। ऊपर घने पत्तों की एक खास अंदाज में तराशा गया था। क्यारी के साथ साथ सीमेंट के फर्श पर इसके रंगीन फूल या पत्ते बिखरे हुए थे। हम इसके साए में चलते हुए आखिर तक गए। पोर्ट से आगे हमें गाड़ियों के एक कतार ने पनाह फराम की। सबसे पहले मलक रबनवाज की शाहाना लैंड क्रूजर थी जिसने पेजारो समझा था। इसके आगे वो आल्टो थी जो शबनम अगवा होते हुए चला रही थी। फिर सुजुकी पिकअप और सबके बाद शबनम की अपनी सुजुकी KF खड़ी थी जो चोरी होने के बाद मिल गई थी, मगर कार मिली थी तो मालकन चोरी हो गई थी। गली में घर का एक दरवाज़ा खुलता था, लेकिन ऊपर नीचे के मंजिल के हर कमरे की खिड़की नजर आ रही थी। हर खिड़की बंद थी क्योंकि हर कमरे का AC गली की तरफ अपनी हरारत खारिज करता था। सोनी बिल्ली की तरह दबे पाँव चलती हुई कोठी के पिछले हिस्से में पहुंच गई थी। ये खासा बड़ा बाग था। सामने वाले हिस्से के बाग में खूबसूरत और फूलों वाले पौधे लगाए गए थे, मगर पाए बाग में सब्जियां उगी हुई थी। ड्रेन पाइप देखने से अंदाज होता था कि लाइट सिर्फ बाथरूम में रोशन है। पिछली तरफ खुलने वाले दोनों दरवाजे बंद थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक इनमें से एक किचन का दरवाज़ा था। मैंने झुककर ज़मीन से 1 फुट ऊपर बने हुए रोशनदानों में झांक कर देखने की कोशिश की, मगर हाल में अंधेरा था। कोठी का यह सुकूत किसी हद तक आसेब ज़्यादा महसूस होता था। सोनी ने एक रोशनदान की तरफ इशारा किया, तुम यहाँ से इसके अंदर जा सकते हो। मैंने कहा, हाँ, अगर ऊपर से नीचे तक मेरे 2 हिस्से कर दिए जाए तो। फजूल बातें मत करो, चलो मुझे उठाओ। वो बोली, अंदर क्या है? मेरा मतलब है किचन या बाथरूम। ये किचन का स्टोर है। वो दीवार से लगकर खड़ी हो गई। मैंने इसे नीचे से टांगे पकड़े ऊंचा किया। इसने अपने जिस्म को अकड़ा कर सख्त कर लिया था। मुझे वो हैरत अंगेज हद तक हल्की लगी। इसके हाथों ने रोशनदान के किनारों को पकड़ते ही जिस्म को ऊपर खींचा और इसका डंडे की तरह सीधा रहने वाला जिस्म एकदम रस्सी की तरह हो गया। इसने खुद को यूं रोशनदान से गुजार दिया जैसे इसके जिस्म में कोई हड्डी नहीं, या है तो किसी नागन की तरह। इसकी रीढ़ की हड्डी के सैकड़ों मोरे हैं। मुझे डर था कि कहीं वो सर के बल अंदर ना जा गिरे और इसके गिरने से कोई मेज़, टीन डब्बे या बर्तन गिरने का धमाका ना हो जाए। लेकिन इसने साबित कर दिया कि एक डाकू के गिरोह में रहने से इसकी जितनी अमली तरबियत होती थी वो किसी हद तक ऐसे कामों के लिए करामत थी। शायद सोनी में चोरी डकैती के फ़न को सीखने की गैर मामूली कुदरती सलाहियत थी। हिफाजती इंतजामात को नाकाम बनाना, सिक्योरिटी पर मामूर अमले की आंखों में धूल झोंकना, चोर दरवाजे और खुफिया रास्ते तलाश करना, रुकावटों को और अंदर बाहर के नक्शे को जहन में रखते हुए आगे बढ़ना, आंखों से अंधेरे में देखने वाली दूरबीन का और कानों से राडार का काम लेना, हर लम्हा किसी भी गैर मुतवक्का सूरत हाल के लिए मुस्तैद रहना और अपना दिफा करते हुए चलावे की तरह गायब हो जाना, इन सब में वो माहिर थी। और खुदादा सलाहियत ना होती तो शायद वो डाकुओं के साथ बरसों रह के भी कुछ न सीखती। आधे मिनट से भी कम वक्त में दरवाज़ा खुल गया। सोने ने कुंडी ऐसे खोली थी कि दरवाजे से चंद इंच के फासले पर होने के बावजूद मैंने कोई आवाज़ नहीं सुनी थी। मेरे अंदर जाते ही सोने ने दरवाज़ा फिर बंद कर दिया। स्टोर भी अच्छा खासा बड़ा कमरा था। इसमें आटे, चावल और चीनी बोरियां रखी हुई थी। घी के मेन थे और घी के टीन थे और छत तक बने हुए शेल्फ में बर्तन पड़े हुए थे। सोनी ने कहा, हमें इधर से जाना पड़ेगा। मैंने इसके हाथ के इशारे की सिमत में देखा तो मुझे एक और दरवाज़ा नजर आया। इधर क्या है? किचन, और किचन में एक मुलाजिम सोता है। इसने आहिस्ता से बीच के दरवाजे को धकेल कर झांका और फिर मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। किचन किसी 5 स्टार होटल का किचन जैसा था। वसीओ अरीज और खूबसूरत सफ़ेद टाइलों की दीवारों और बेदाग फर्श वाला। अंधेरे के बावजूद मेन लाइन बने से होने कैबिनेट और अलमारियों देख सकता था। मुलाजिम आखिरी हिस्से में फर्श पर गद्दा बिछाए सर तक कंबल ओढ़े सो रहा था। हम आहिस्ता आहिस्ता कॉरिडोर में खुलने वाले दरवाजे की तरफ बढ़े। मुकम्मल खामोशी में हमारे कान खुद अपने दिल की धड़कन भी सुन रहे थे।
ایسے میں ایک بلی نے میاؤں کی تو ہم ایسے چونکے جیسے ہمارے سامنے آگے شیر دھاڑا ہوا ہے۔ اسی وقت کمبل اوڑھ کر سونے والے ملازم نے کروٹ بدلی تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ چل دفعہ ہو، اس نے نیند میں بلی کو گالی دی، روز آ جاتی ہے۔ میں اور سونی وہیں بیٹھ گئے۔ میں ایک الماری جیسے بڑے فریج کی آڑ میں تھا اور سونی کو اوون نے پناہ فراہم کر دی تھی۔ ملازم کے دھتکارنے کے باوجود بلی وہیں کھڑی رہی، ہمیں گھورتی رہی اور اس کی گھراہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ شاید وہ گھر کی پالتو بلی تھی یا روز چکر لگاتی تھی اور گھر میں رہنے والوں کو پہچانتی تھی۔ ملازم نے اس کی طرف چپل پھینکی جو سیدھی بلی کو لگی اور ایک زوردار میاؤں کے بعد وہ فرار ہو گئی۔ ہم سانس روکے وہیں دبکے رہے۔ کچھ دیر بعد ملازم کے خراٹے سنائی دینے لگے تو سونی نے مجھے نکلنے کا اشارہ دیا۔ میں نے باہر نکلنے سے پہلے جھانک کر دائیں بائیں دیکھا، پھر ہم کاریڈور میں آ گئے۔ سونی نے میری طرف کوئی چیز بڑھائی، یہ لو۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ وائر کٹر، اوپر جا کے ٹیلی فون کے تینوں تار کاٹ دو۔ مجھے نہیں معلوم اوپر جانے کا راستہ، میں نے کہا۔ وہ بے خوفی سے آگے آگے چلنے لگی۔ ادھر سیدھے ہاتھ پر زینہ ہے۔ میں نے کہا تم کو وائر کٹر ساتھ لانا یاد تھا؟ ٹیلی فون کے تار ہم کیسے کاٹتے؟ دانتوں سے ایسی باتیں یاد رکھنی پڑتی ہیں۔ میں نے کہا سمجھے تمہاری شاگردی اختیار کرنی پڑے گی۔ اس نے مجھے زینہ دکھایا اور خود دوسری طرف چل پڑی۔ دیر مت کرنا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ ادھر برگلر الارم ہے اور ایک انٹرکام جنکشن یا کسی، اس کے تار کاٹ کے یہیں آتی ہوں 1 منٹ میں۔ سونی اپنی بہن کے ساتھ اندر آتی جاتی رہی تھی اور اس نے ہر چیز کا مشاہدہ بڑے غور سے کیا تھا۔ اسے سب یاد تھا۔ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا مگر ذہنی طور پر اس آپریشن کی تمام اہم تفصیلات پر خوب غور کر لیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں پھر اس کی ذہانت اور صلاحیت کا اعتراف کیا۔ زینہ خود بخود مجھے دوسری منزل سے چھت تک لے گیا۔ اوپر چھت پر کھلنے والا دروازہ بند تھا مگر مقفل نہیں تھا۔ میں نے احتیاط کے ساتھ کنڈی کھولی مگر دروازے کے پٹ الگ کرنے کے لیے مجھے زور لگانا پڑا۔ شاید اوپر سے بارش اور دھوپ پڑنے کے بعد وہ کچھ جام ہو گئے تھے، پھر قبضے چرچرانے لگے تھے مگر میں خوف سے رک نہیں سکتا تھا۔ سونی نے کہا تھا کہ وہ 1 منٹ میں فارغ ہو جائے گی۔ 1 منٹ میں مجھے بھی واپس نیچے پہنچنا تھا۔ چھت پر ٹی وی کے 2 اینٹینا لگے ہوئے تھے اور 3 مختلف سمتوں میں آسمان سے سیٹلائٹ نشریات وصول کرنے والی ڈشیں نظر آ رہی تھیں۔ ایک طرف لائن میں 4 پہیاں بچھی ہوئی تھیں، دوسری طرف کپڑے سکھانے کے لیے ڈالے گئے تھے۔ ادھر ایک مرغیوں کا ڈربا بھی تھا جو مجھے دیکھ کے کڑکڑانے لگی۔ چھت پر اندھیرا تھا مگر میری آنکھیں خفیف سے اجالے میں سب کچھ صاف دیکھ رہی تھیں۔ ٹیلی فون کے تار ڈربے کے اوپر سے آ رہے تھے۔ یہ وائر کٹری وہی تھا جو ہم مرغی خانے سے لائے تھے۔ کانٹے والی تار کاٹنے سے ان کی تار کچھ خراب ہو گئی تھی۔ پھر بجلی ٹیلی فون کے تار کاٹنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی۔ جب میں پھر نیچے پہنچا تو سونی بڑے آرام سے ٹہل رہی تھی۔ بہت دیر لگا دی تم نے؟ میں نے اسے سلوٹ کیا۔ سوری باس، پہلا کام ہے، یہ ابھی تجربہ نہیں ہے آپ کی طرح۔ وہ مسکرائی۔ میں دیکھ رہی ہوں تم بڑی ٹینشن میں ہو اور مجھے تمہارا اتنا پرسکون رہنا جتنا حیران کر رہا ہے اس سے زیادہ شرمندہ کر رہا ہے۔ بالکل ایزی رہو باس، ہم کوئی ڈاکہ ڈالنے نہیں آئے، بس ایک راؤنڈ لگائیں گے اور شبنم مل گئی تو ساتھ لے کر خاموشی سے چلے جائیں گے۔ میں نے سر پر ہاتھ مارا۔ کیا یہ اتنا ہی آسان ہے؟ تم بھی حد کرتی ہو۔ مشکل بھی تو کیا ہے، پریشانی اور گھبراہٹ میں کام خراب ہوتا ہے۔ اب دیکھو یہ ادھر والا دروازہ ہے ملک صاحب کے بیڈ روم کا، یہ ماسٹر بیڈ ہے۔ میرا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ ہم اس دروازے سے چند قدم دور کھڑے تھے۔ وہ کسی شک یا ضرورت کی وجہ سے باہر آتا ہے تو اس کی نظر سب سے پہلے ہم پر پڑتی۔ میرے لیے تصور کرنا بہت مشکل تھا کہ شبنم کو اغوا کرنے کے بعد اس نے گھر کے کسی حصے میں قید رکھا ہے اور خود آرام سے سو گیا ہے مگر اس کے استعمال کی ذاتی گاڑی باہر کھڑی تھی۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ گھر پر میں یقیناً موجود ہے۔ میں نے کہا خدا کے لیے یہاں سے چلو، میں بلا وجہ کی ہنگامہ آرائی اور خون خرابہ نہیں چاہتا۔ وہ میرے ساتھ چلنے لگی۔ ظاہر ہے کہ شبنم اندر نہیں ہو سکتی، اس کے بیڈ روم میں، اس فلور پر ڈرائنگ روم ہے اور لاؤنج۔ میں نے کہا وہ میں دیکھ چکا ہوں، میں شبنم کے ساتھ آیا تھا۔ ادھر ملک صاحب کا آفس ہے، وہاں دیکھ لیتے ہیں، سونی نے کہا۔ میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے، وہ ہمیں کھلا ہوا ملے گا؟ وہ پلٹ کے مسکرائی۔ تالے چوروں کے لیے نہیں لگائے جاتے، شریف آدمی کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں۔ میں بار بار بھول جاتا ہوں کہ تم نے ڈاکوؤں کے ٹریننگ اسکول سے ہر فن میں ایم اے پاس کیا ہے۔ وہ ہنسی۔ وہ ڈاکو پہلے چور تھے اور ہر چور پہلے جیب کترا یا 28 گھیرا ہوتا ہے، یعنی ایف اے بی اے اور پھر ایم اے کی طرح سارے مدارج طے کرنے پڑے ہیں۔ میں نے کہا ملک رب نواز کا آفس بند تھا۔ سونے نے ان کی دونوں کھڑکیوں کو چیک کیا لیکن وہ بھی اندر سے بند تھیں۔ اس نے آہستہ سے 2-3 دفعہ شیشے پر دستک دی۔ میں نے گھبرا کر کہا یہ کیا کر رہی ہے تم؟ ویسے ایسے ہی دیکھنا چاہتی تھی کہ شبنم آفس میں تو بند نہیں؟ میں نے کہا ذہین سے ذہین عورت بھی کسی نہ کسی موقع پر ثابت کر دیتی کہ وہ بہرحال ناقص العقل ہے۔ میں نے تو ابھی تک ایسا نہیں کیا۔ اس نے قمیض کے نیچے شلوار کے نیفے میں اٹھتی ہوئی ایک تھیلی نکالی۔ اگر ماسٹر کی لگ جائے تو کام آسان ہو جائے گا۔ میں نے کہا شبنم اگر اندر آزاد ہوتی تو کیا کھڑکی کھول کے باہر نہ آ جاتی؟ اس تھیلی میں کیا ہے؟ پیشہ ورانہ ضرورت کے آلات جیسے ڈاکٹر کے پاس یا مکینک کے ہوتے ہیں۔ اس نے بالشت بھر کی تھیلی میں سے کوئی چیز نکالی۔ یہ تم ساتھ لائی تھی؟ نہیں، راستے میں ایک شاپنگ سینٹر سے خریدی تھی سب چیزیں۔ تم بھی تو ساتھ تھے، وہ بولی۔ مجھے یاد ہے کہ اس نے گاڑی میں سے کچھ اٹھایا تھا۔ تم بھی کمال کی لڑکی ہو، کمال کی ناقص العقل یا ہوشیار۔ اس نے ایک عجیب سے آلے کو تالے میں لگا کے گھمانا شروع کیا۔ یعنی تم تالے بھی کھول لیتی ہو؟ ماشاءاللہ۔ اس نے سر ہلایا۔ بنیادی طور پر تالے 3 قسم کے ہوتے ہیں، لیور والے، نمبروں والے اور الیکٹرانک۔ میں نے کہا خدا کے واسطے یہ لیکچر یہاں مت دو۔ اس نے مسکرا کے مجھے دیکھا، کھل گیا۔ اس نے ڈور ناب کو بہت احتیاط سے گھمایا تھا مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آواز بالکل نہ ہو؟
ایک معمولی سا کھنکا مجھے خاموشی میں بم کے دھماکے جیسا لگا۔ سونی فوراً اندر گھس گئی۔ اس نے ہاتھ پکڑنے کے مجھے اندر کھینچ لیا، ایسے کہ کھڑے عقل مند کوئی نکل آیا۔ پھر میں نے رکی ہوئی سانس کو خارج کیا۔ سونی نے دروازہ بند کر ایک کھڑکی کا پردہ ہٹایا اور شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ اس کے پیچھے رہ کے میں نے جھانکا تو مجھے کوریڈور کے آخر تک پورا منظر دکھائی دیا۔ طویل راہداری کی چھت کو بہت بلندی پر لگی ہوئی ایک لائٹ نے روشن کر رکھا تھا۔ راہداری میں ایک جیسے 3 فانوس لگے ہوئے تھے، ان کے درمیان شیشے کی گول شیٹ والی 2 لائٹس تھیں۔ ماسٹر بیڈ روم کا دروازہ کھول کے ملکانی نے باہر دیکھا۔ اس وقت وہ ریشمی نائٹ گاؤن پہنے ہوئے تھی، اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور اس کا یہ انداز حسن بڑی دلکشی رکھتا تھا۔ اس نے کچھ دیر راہداری میں رک کے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اندر چلی گئی۔ سونی نے کہا ملکانی بہت خوبصورت ہے نا؟ میں نے کہا ملک نے اس کی ڈگری سے شادی نہیں کی تھی، اس لیے نہیں کہ پروفیسر تھی۔ مگر تم مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس لیے کہ تم بھی دیکھ سکتے ہو اسے ایک مرد کی نظر سے۔ سونی نے پردہ چھوڑ دیا اور آفس کا جائزہ لینے لگی۔ میرا آفیشیل بیان یہ ہوگا کہ دنیا میں شبنم سے زیادہ حسین کوئی عورت نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد تمہارا نمبر ہے۔ اچھا، چندہ بیچاری اس لسٹ میں بھی خارج ہو گئی، افسوس۔ میں نے شرمندہ ہو کے بات بدل دی۔ اب چلو نکلو یہاں سے، شبنم نہیں ہے یہاں، کسی میز کی دراز میں تو ہونے کے رہی۔ تم مرد بڑے مطلبی اور طوطا چشم ہوتے ہو، اپنی پسند کے مطابق اپنے رائے بدل سکتے ہو۔ اس نے دروازے کا رخ کیا۔ پہلے تمہاری نظر میں دنیا کی سب سے حسین عورت تھی شادو، پھر چندہ ہو گئی، اب شبنم ہے، کل نہ جانے کون ہوگی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا تم بہت شرمندہ کر چکی ہو مجھے۔ اس نے کہا اب اپنے دوست رئیس کو ہی لو۔ میں نے کہا کیا ساری باتیں اسی وقت کرنا ضروری ہیں؟ باتوں سے اعصابی دباؤ کم ہو جاتا ہے اور میں بہت آہستہ بول رہی ہوں۔ تمہارا آہستہ بولنا بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ ایک اور دروازے پر رک گئی۔ اتنا زیادہ خوف سوار مت کرو اپنے ذہن پر، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ میں اور تم مل کے 4 سے تو نمٹ ہی سکتے ہیں، اسلحہ بھی ہے ہمارے پاس۔ وہ تو ٹھیک ہے۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر گھس گئی۔ یہ لائبریری ہے، ملک ویسے تو جاہل ہی کہلائے گا، مگر یہاں وہ اخبار والوں کو ملتا ہے اور تصویریں بنواتا ہے۔ بیک گراؤنڈ میں کتابوں سے بھری الماریاں نظر آتی ہیں تو لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ ملک صاحب کتنے صاحب علم ہیں۔ میں نے کہا تمہارے پاس ایک پین ٹارچ بھی ہونی چاہیے تھی، مگر اس کے سیل ختم ہو گئے ہیں۔ وہ بولی الماریوں کے اندر یا ان کے پیچھے شبنم کو چھپا کے رکھنے کی کوئی جگہ نہیں بنتی تھی۔ اس دھند لکے میں جو کوریڈور کی ایک لائٹ نے پیدا کر دیا تھا، اندر کا پورا منظر واضح ہو رہا تھا۔ اسٹڈی ٹیبل کے علاوہ لائبریری میں ٹی وی، وی سی آر اور ڈش ریسیور کے لیے ایک ٹرالی تھی۔ میرا خیال ہے کہ ہم تہہ خانے پہلے دیکھ لیں۔ میں نے کہا تہہ خانہ ہم آخر میں دیکھیں گے۔ کم آن، اب ہم اوپر چلتے ہیں۔ اوپر اب نواز کا بڑا بیٹا اور بہو ایک بیڈ روم میں ہوں گے، دوسرے لڑکے اور ایک بیٹی کے کمرے میں بھی اوپر ہی ہیں۔ میں نے اس کے ساتھ زینے کا رخ کیا۔ کیا اندازہ ہے تمہارا؟ ملک گھر میں ہوگا، گاڑی تو موجود ہے اس کی، گاڑیوں کی اسے کمی نہیں۔ میں نے کہا آہٹ پر صرف ملکانی باہر نکلی تھی، ملک ہوتا تو وہ آتا۔ سونی نے کہا ضروری نہیں ہو سکتا ہے ملک شراب کی مدہوشی میں پڑا ہو۔ 10 منٹ میں ہم نے اوپر کے کمرے کھنگال ڈالے۔ خواب گاہوں میں جھانک کر دیکھنا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ گھر کے لوگ اتنے سکون سے سو رہے تھے کہ مجھے مایوسی ہونے لگی۔ اگر اس گھر میں کسی صحافی خاتون کو اغوا کر کے قید میں رکھا گیا ہوتا تو کشیدگی کا احساس گھر کے ماحول سے ہوتا۔ سونی نے میرے خیال سے اتفاق نہیں کیا۔ عادی اور پیشہ ور مجرم کسی کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے اب اتنے ہی پرسکون رہ سکتے ہیں، انہیں کسی ضمیر صاحب کی خلش پریشان نہیں کرتی۔ مجھے گھر کے اندر خصوصی حفاظتی انتظامات بھی نظر نہیں آتے، اس نے یہی ظاہر ہوتا کہ شبنم یہاں نہیں ہے۔ سونی نے کہا ملک کو خطرہ کوئی محسوس نہیں ہو سکتا؟ کیوں؟ تم نے ہی کہا تھا کہ ملک نے اپنی بیوی سے جھوٹ بولنے کے لیے کہا ہوگا تاکہ اس کے ساتھی اسے تلاش کرتے ہوئے آئیں اور پکڑے جائیں۔ سونی نے بے پرواہی سے کہا وہ صرف ایک خیال تھا، خیال غلط بھی ہو سکتا ہے۔ میں سونی کی بات سے اختلاف نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ نہ ملی تو ہم کیا کریں گے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے، اس نے میرے ساتھ تہہ خانے کا زینہ اترتے ہوئے کہا۔ ایک آسان جواب یہ ہو سکتا ہے کچھ نہیں، ہم جیسے آئے تھے ویسے نکل جائیں گے۔ اور مشکل جواب، میں نے خود کو اس کے مقابلے میں احمق محسوس کیا۔ مشکل جو اب بھی نہیں، کچھ دیر بعد سامنے آئے گا۔ میں نے جھنجھلا کے کہا تم بلا وجہ کا سسپینس پیدا کر رہی ہو، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے میں کوئی بچہ ہوں، جیسے تم انگلی پکڑ کے چلا رہی ہو۔ اگر تم ایسا سمجھنے لگے ہو تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو خود تمہارے کہنے پر یہاں آئی ہوں۔ یو آر مائی باس مائی فٹ، مجھے تو کچھ پتہ بھی نہیں۔ میں نے کہا۔ سونی تہہ خانے کے مقفل دروازے پر رک گئی۔ یہاں اندھیرا بہت گہرا تھا۔ جب وہ رکی تو مجھے پتہ نہیں چلا، میں چلتا ہوا اس سے ٹکرا گیا۔ اس سے دونوں ہاتھ بڑھا کے خود کو دروازے پر گرنے سے بچا لیا، ورنہ دھماکے کا زیادہ گونج پیدا کرتا۔ میں نے کہا سوری، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آنکھیں نہیں ہوتی تو اندھے کیا کرتے ہیں؟ اندھیرے میں ٹٹول کر چلتے ہیں۔ اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے لاک کا سراغ تلاش کیا۔ میں نے اس کے قریب کھڑا تھا۔ یہ بڑی خفیہ اور خطرناک جگہ ہے، کہیں کوئی الارم سسٹم نصب نہ ہو جو دروازہ کھلتے ہی چلانے لگا۔ میں نے اسے نکارا کر دیا ہے۔ فکر مت کرو، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے مخصوص اوزاروں کی مدد سے تالے کو کھولنے میں لگی رہی۔ صبح ہونے والی ہے، زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں اجالا پھیل جائے گا۔ میں نے کہا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اتنا مت ڈرو، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ہم پکڑے گئے تو اتنا ڈر تھا پکڑے جانے کا تو یہاں آنے کی ضرورت تھی؟ مرنے مارنے کا حوصلہ ہونا چاہیے آدمی میں۔ میں نے پھر خفت محسوس کی۔ حوصلہ کم نہیں ہے، مگر غیر ضروری مار دھاڑ اور کشت خون کیوں قرض کریں ہم؟ یہ غیر ضروری کیسے ہوا؟ کوئی ہمیں پکڑنا یا مارنا چاہے تو ہم اپنے دفاع میں کچھ نہیں کریں گے؟ یہاں رعایت یا مروت کا کوئی قصور نہیں، وہ ہمیں معاف نہیں کریں گے تو ہم بھی نہیں لڑیں گے، تو ہم بھی نہیں کریں گے معاف انہیں۔ ایک ایک کو لٹا گئے ہیں،
خواب سب کو جان مارنا پڑے اگر ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور بزدلوں کی طرح مارے نہیں جائیں گے۔ اوکے اوکے، یہ تالا کیوں نہیں کھل رہا؟ آخر سب تالے ایک سے ایک آسان نہیں ہوتے۔ یہ لو کھل گیا، وہ بولی اور دیکھے بغیر اندر گھس گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ احمقانہ حد تک نڈر اور بہادر تھی۔ اس کے ذہن میں نہ شک تھا نہ خوف، اس کا رویہ وہی ڈاکوؤں والا تھا۔ وہ ڈاکہ ڈالنے جاتے تھے تو یہ سوال کوئی نہیں کرتا ہوگا کہ لوگ جاگ اٹھیں یا پولیس سے مقابلہ ہوا تو کیا ہوگا۔ اس کا جواب پہلے سے طے تھا کہ ہم چوڑیاں پہن کے نہیں، اسلحہ لے کر جا رہے ہیں۔ آخر نیچے والے ہال میں اندھیرا کچھ کم تھا کیونکہ روشن دانوں سے اوپر جلنے والی لائٹس کا تھوڑا سا اجالا اندر بھی پہنچ رہا تھا۔ پہلے میں نے اس ہال میں ایک بہت بڑا کباڑ خانہ دیکھا تھا۔ وہ سب نوادرات تھے، پرانے اور نامکمل مجسمے، آرائشی اشیاء، مٹی اور تانبے پیتل کے ظروف، کچھ اصلی کچھ نقلی۔ لیکن آج ہال بالکل خالی تھا۔ صرف ایک گوشے میں کچھ ورزش کی مشینیں لگی ہوئی تھیں۔ ہال میں نیا قالین بچھایا گیا تھا اور اسے ایک کانفرنس روم یا پریس بریفنگ ہال بنا دیا گیا تھا۔ میرا دل مایوسی کے اندھیرے میں ڈوب گیا۔ سونی، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ آؤ آگے بھی دیکھ لیں۔ آگے کیا ہے؟ سائڈ میں 2 بیڈ روم ہیں، 2 اسٹور ٹائپ کمرے ہیں، اس نے کہا۔ ہم نے ہال کی چوڑائی کو عبور کیا اور کمروں میں جھانکا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا سوائے ان چیزوں کے جو رہائش اور آسائش کے لیے ضروری تھی۔ ملک رب نواز ہوشیار ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے گھر کو محفوظ کر لیا تھا۔ اب یہ بعید از امکان لگتا تھا کہ اس نے شبنم کو اسی گھر میں رکھا ہو۔ اسے جگہ کی کیا کمی اس شہر میں اور دوسرے شہروں میں اس کی نہ جانے کتنی کوٹھیاں، بنگلے، کاروباری ادارے اور کارخانے تھے، نمک خواروں اور غلاموں کے گھر تھے، اور عین ممکن ہے اس کی ذاتی جیل، ٹارچر سیل اور خیر کا کم بھی ہو۔ سونی بس اب چلو، میں نے کہا۔ وہ نہیں، یہاں پر یہ ہماری بے وقوفی تھی کہ ہم نے ایسا سوچا۔ وہ واپس چلنے لگی۔ کیا سوچا؟ یہی کہ شبنم کو ملک ہاؤس میں رکھا گیا ہوگا۔ ملک اتنا بے وقوف نہیں ہے، وہ بولی۔ ملک واقعی بہت سیانہ ہے اور اسی کی جگہ میں ہوتی تو ایسا ہی کرتی، شبنم کو وہاں رکھتی جہاں کسی کا خیال بھی نہ جائے۔ یہ ہم سب کی نفسیاتی خامی ہے۔ ہم مشکل پسند ہو جاتے، ذہن کو دور دراز کے امکانات بھی الجھا لیتے، سامنے کی جگہ کو دیکھتے نہیں۔ بچہ بغل میں ڈنڈورا شہر میں، یہ اس کی مثال ہے۔ یعنی تم اب بھی مصر ہو کہ شبنم یہیں ہوگی؟ اس سے ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اسے تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتی، اس بڑی کوٹھی کے چپے چپے سے واقف ہوں۔ پھر اب کیا کرنا ہے؟ دیکھو باہر صبح شادی کا اجالا پھیل رہا ہے۔ اس نے سرسری نظر سے باہر دیکھا۔ چوکیدار بھی آ گیا ہوگا نماز پڑھ کے۔ میں نے کہا یہ تمہارے لیے تشویش کی کوئی بات نہیں۔ وہ بولی ہم یہاں کب تک چھپے رہ سکتے ہیں؟ جانا تو پڑے گا۔ میں کہتا ہوں ابھی بھی وقت ہے۔ چور ڈاکو ایک اصول پر سختی سے عمل کرتے ہیں کہ اندر جانے سے پہلے باہر نکلنے کے راستے کے دیکھو۔ صرف ایک راستہ نہیں، راستے، سونی نے کہا، اور ایک ہی راستہ ہو پھر اسے کھلا رکھنے کا بندوبست پہلے کرو، ورنہ بحفاظت واپسی کی ضمانت لے لو۔ میں نے حیرانی سے کہا ضمانت لے لو کس سے؟ اس نے اپنا ریوالور نکال لیا۔ اب تیار ہو جو ایکشن کے لیے۔ او نو، او یس، ہم شبنم کو نہ لے جا سکے تو اس کی بحفاظت واپسی کو یقینی بنانے کی ضمانت لے کر جائیں گے۔ یک لخت مجھ پر اس کا پورا پلان یوں عیاں ہو گیا جیسے بٹن دباتے ہوئے ٹی وی کی تصویر روشن ہو جاتی ہے۔ ونڈرفل سونی، تم ان معاملات میں ایک جینیس ہو، لیکن عورت ہونے کی وجہ سے ناقص عقل بہرحال ہو۔ وہ خوش دلی سے بولی۔ میں نے اپنا ریوالور نہیں نکالا۔ ہم کسے ساتھ لے جائیں گے؟ اسے جو ملک صاحب کو سب سے زیادہ عزیز ہے، اس کی بیوی۔ مت کہنا۔ میں نے کہا نہیں کہوں گی۔ بیویاں تو بازار سے مل جاتی ہیں، بیٹے پیدا کرنے پڑتے ہیں اور پال پوس کے جوان کرنے پڑتے ہیں۔ ہم آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے اوپر گئے۔ سونی نے ایک بند دروازے پر رک کے کچھ سوچا، شاید وہ تذبذب میں پڑ گئی تھی۔ ان کی معلومات کے مطابق ملک کے بیٹے اور بہو کا یہی بیڈ روم تھا۔ ملک بیڈ روم بدلے بھی جا سکتے تھے۔ بڑا بیٹا یہ حق رکھتا تھا کہ اسے دوسرا بیڈ روم پسند آ جائے تو خود وہاں شفٹ ہو جائے۔ سونی نے کہا اگر یہ غلط دراز دروازہ ہوا؟ میں نے آہستہ سے کہا تو جو یہاں سو رہا ہے اس کی بدقسمتی۔ سونی نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے کسی عورت نے خواب آلودہ لہجے میں پوچھا کون ہے؟ سونی کچھ ناک میں منمنائی جو میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اب عورت نے واضح الفاظ میں پوچھا کیا آفت آ گئی آدھی رات کو؟ سونی نے کہا وہ جی دراصل آپ کو وغیرہ وغیرہ۔ عورت کی سمجھ میں خاک آتا، وہ مجبوراً اٹھ کے دروازے تک آئی۔ شاید اندر اس کے مجازی خدا نے سوال کیا ہوگا کہ منہ اندھیرے میں اٹھ کے کہاں جا رہی ہو؟ اس نے جواب میں کہا پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہے، اور اندر سے ڈور لاک کھول دیا۔ اس کے دروازے پر میں نے دمدار ہوتے ہی سونی سے اسے دبوچ لیا اور اس کی کن پٹی پر ریوالور رکھ دیا۔ خبردار، آواز مت نکالنا۔ سونی کے پیچھے میں اندر داخل ہو گیا۔ سونی کی دھمکی کے باوجود عورت نے چیخ مار دی۔ اب وہ دہشت سے لاش کی طرح سفید پڑ گئی تھی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ ملک رب نواز کے بیٹے نے اٹھنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ اس کا ہاتھ خود بخود تکیے کی طرف گیا تھا، شاید اس کے نیچے ریوالور تھا۔ میری ریوالور کا رخ اپنی طرف دیکھ کے اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس کی نظر اب سونی پر جم گئی تھی۔ سونی تم؟ ہاں میں۔ اچھا ہوا تم نے مجھے پہچان لیا، سونی نے کہا۔ وہ بولا کیا چاہتی ہو تم؟ دیکھو میری بیوی کو چھوڑ دو۔ میری بہن کو چھوڑا تھا تم نے؟ سونی نے کہا۔ اس وقت مجھے اچانک یہ احساس ہوا کہ سونی ایک تیر سے 2 شکار کیے ہیں۔ مجھے شبنم کو اغوا کرنے والے ملک رب نواز کو سزا دینی تھی، سونی کو اپنی بہن کے قاتل سے بدلہ لینا تھا۔ ہمارا دشمن ایک تھا، ہماری منزل ایک تھی، ہمارے مقاصد ایک تھے۔ شاید یہ انتقامی جذبات کی شدت تھی کہ سونی خوف سے اتنی بے نیاز ہو گئی تھی۔ وہ بولا میری بیوی کو اس میں کیا قصور تھا؟ اسے تو کچھ پتہ نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، مگر تم کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ کہاں لے جانا چاہتے ہو تم مجھے؟ سوال جواب مت کرو،
میں نے آگے بڑھ کے اس کے سر پر ایک مکہ رسید کیا، وہ چکرا کے گر گیا۔ اس کی بیوی نے بے اختیار چیخ ماری۔ سونی نے اس کا گلا اپنے بازو کی گرفت میں لے رکھا تھا، اس نے دباؤ بڑھایا تو اس کا سانس رکنے لگا، وہ تڑپنے لگی۔ ملک کا بیٹا پھر سنبھل کے بیٹھ گیا۔ میں چلتا ہوں، لیکن اسے چھوڑ دو۔ میں نے اسے کھینچ کے فرش پر کھڑا کر دیا۔ وہ نائٹ سوٹ کے لٹکتے ہوئے ہزار بند کے ساتھ بہت مضحکہ خیز لگ رہا تھا۔ وہ اینک بھی استعمال کرتا تھا۔ اس کے بغیر اعتماد کی کمی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اس کا تکیہ الٹ کر دیکھا، تکیے کے نیچے ریوالور کے ساتھ ایک موبائل فون بھی پڑا تھا۔ میں نے فون کو دیوار پر دے مارا۔ بہو کی چیخ ملک رب نواز کے کانوں تک پہنچ گئی تھی۔ صبح کے پہلے پہر میں اس کی نیند زیادہ گہری نہیں تھی، یا پھر اسے بیوی نے جگا دیا تھا۔ میں نے زینے پر چڑھنے والے قدموں کی آواز سنی، پھر دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ملک اندر آ گیا۔ اس کے پیچھے ملکانی دوڑتی ہوئی اور پھولی ہوئی سانس کے ساتھ آ گئی۔ اندر کا منظر دیکھتے ملک اپنی جگہ پر منجمد ہو گیا۔ ملک کی بیوی نے جلدی میں دوپٹہ بھی نہیں لیا تھا اور سلک کی نائٹی میں جو جوان ستیلے بیٹے اور بہو کے سامنے اور کچھ میری موجودگی میں زیادہ بدحواس ہو رہی تھی۔ ملک صاحب، یہ آپ کا ہی جوان بیٹا ہے، سونی نے کہا۔ دوسرا ابھی چھوٹا ہے۔ سونی حرامزادی، اس کی بیوی نے چلا کے کہا۔ ملک نے اسے خاموش کرا دیا۔ کیا چاہتی ہے تم؟ میں نے کہا مجھ سے بات کرو ملک۔ میں ایک بات واضح کر دوں، پہلے کہ اپنے محافظوں پر، اسلحے کی طاقت پر، چلاکی کی پر یا سیکیورٹی سسٹم پر بھروسہ کرتے ہوئے کوئی بیوقوفی مت کرنا، ورنہ ساری عمر روتے رہو گے۔ ملک بولا تم کون ہو؟ میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ دیکھا تو ہے لیکن تمہیں یاد نہیں آ رہا، ملک نے کہا۔ میں نے ایک انگلی پیشانی پر رکھی۔ رائٹ، تم ڈرائیور ہو اس عورت کے؟ کیا اس کا نام بھی یاد نہیں آ رہا؟ میں نے کہا شبنم، بس وہ رپورٹر، تم اس کے ساتھ آئے تھے، مگر مجھے تم کس طرح بھی ڈرائیور نہیں لگتے۔ وہ بولا ڈرامہ مت کرو۔ شبنم کہا ہے؟ میں نے کہا شبنم میں کیا بتاؤں؟ ملک نے سوچ کے کہا ہوگی اپنے آفس یا کہیں کسی کے ساتھ۔ اس میں ڈرامہ کیا ہے مجھے معلوم نہیں۔ میں نے ایک بیڈ سائڈ ٹیبل کو پہلے ہی منتخب کر لیا تھا۔ میں نے غصے میں چلا کے اس پر کھڑی ہتھیلی پر وار کیا۔ نہیں، تم جانتے ہو۔ میز کا اوپر والا آدھے انچ موٹی لکڑی کا تختہ درمیان سے دو ٹکڑے ہو گیا۔ ان سب کی نظروں میں خوف گہرا ہو گیا۔ شبنم کے بارے میں تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا اس کے لیے تم نے ہی اسے اغوا کرایا تھا۔ انکار کرنے سے کچھ نہیں ہوگا ملک، میں تمہارے بیٹے کو لے جا رہا ہوں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ ملک کی بیوی چلائی، خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ میں نے کہا یہ تختہ زیادہ مضبوط ہے، تمہارے بیٹے کی گردن اس کے مقابلے میں بہت کمزور ہے، ریڑھ کی ہڈی بھی توڑ سکتا ہوں میں، یہ ساری عمر مفلوج پڑا رہے گا۔ سونی نے ملک کی بہو اور اس کی طرف دھکیل دیا۔ ہم اسے بھی لے جا سکتے تھے، مگر تمہاری طرح تمہارے بیٹے کی نظر میں بیوی کی کیا قیمت ہوگی؟ وہی جو ایک کنیز کی ہو سکتی ہے، پاؤں کی جوتی کے برابر۔ ملک کی اذیت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ دیکھو تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو، ملک فضول بکواس کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں نے کہا شبنم کو ہمارے حوالے کر دو، تمہارا بیٹا تمہیں مل جائے گا۔ ملک بہت اچھا ایکٹر تھا یار، کس الو کے پٹھے نے کہا ہے تم سے کہ وہ یہاں ہوگی؟ کیا اس نے میں نے اغوا کیا ہے؟ میں قسم کھا سکتا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے۔ تم نے واقعی اغوا نہیں کیا، اغوا کرنے والے تمہارے آدمی تھے، وہ اپنے جرم کا اعتراف کر چکے ہیں۔ مجھے نام بتا دو ان کا، کیا کہا ہے انہوں نے؟ ملک غصے سے بولا میں تو خود شبنم کا انتظار کر رہا ہوں، اس نے میری گاڑی واپس کر دی مگر اپنی گاڑی لینے کے لیے نہیں آئی۔ میں نے کہا ملک، شبنم کو پرل پولٹری پروڈکٹ کے ایک ٹرک میں اغوا کیا گیا تھا، ایک پیٹرول پمپ سے۔ اس واردات کے چشمدید گواہ مل جائیں گے۔ اس ٹرک کا ڈرائیور تھا سراج نام کا ایک شخص، مگر ایک پان والا، ایک ٹریفک سارجنٹ اور ایک SDM کا بیٹا، یہ سب جانتے ہیں۔ ملک کی بیوی نے اپنے شوہر کا کندھا ہلایا۔ اگر تم کو بیٹے کا خیال ہے، ملک نے دھاڑ کے کہا، تو چپ کر، ان پر یقین کر رہی ہے تو؟ اس نے دبے دبے لہجے میں کہا، کل ایک فون بھی تو آیا تھا نا، خاموش نہیں رہ سکتی تو؟ ملک نے اسے گالی دی، یہ سارا حرامی پن اسی کا ہے، یہ لے کر آئی ہے اپنے کسی یار کو یہاں۔ سونی نے تڑک کے کہا، سب کے یاروں کا پتہ ہے تجھے، اپنی ماں کے یاروں کو جانتا ہے، کتے کی نسل، تیری گھر والی کس کے ساتھ سوتی ہے یہ پتہ ہے تجھے؟ اس کی زبان کھلی تو گالیاں خود بخود مشین گن کی گولیوں کی طرح نکلنے لگی۔ میں چھوڑوں گا نہیں تجھے، ملک نے چیخ کے کہا۔ جواب میں سونی نے اسے ماں بہن کی وہ فاحش اور شرمناک گالیاں دی کہ مجھے بھی پسینہ آ گیا۔ ملک کی بیوی اور اس کی بہو کی حالت زیادہ غیر تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی شریف نظر آنے والی اور شرافت سے بات کرنے والی عورت ایسی زبان بھی استعمال کر سکتی ہے۔ میں نے سونی کو روکا، سونی کوئی فائدہ نہیں اس کا، خود کو سنبھالو، سٹاپ، شٹ اپ سونی۔ سونی ہوش میں آؤ۔ شاید اپنی بہن کا انجام یاد کر کے سونی غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ اس جنونی کیفیت کا ذمہ دار ملک بھی تھا، جس نے اسے دھمکی دے کر بارود میں چنگاری پھینک دی تھی۔ وہ اچانک بے قابو ہو گئی۔ اس کی وحشت کا ہسٹیریا بڑی خرابی پیدا کر سکتا تھا۔ پاگل پن کے دورے میں وہ ملک کو شوٹ بھی کر سکتی تھی۔ مجبوراً مجھے اس کے منہ پر الٹا ہاتھ مارنا پڑا۔ وہ ایک جھٹکے سے گری اور زمین پر سرخ پٹک پٹک کر رونے لگی۔ وہ اپنی بہن کو یاد کر رہی تھی۔ تم ذمہ دار ہو سونی کی اس حالت کے ملک، اور اب تم الٹا اسے دھمکا رہے ہو۔ تمہیں کوئی حیا شرم نہیں، کوئی احساس نہیں ہے کہ اس کی بہن کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا؟ بغیرت آدمی، خدا کا شکر کرو کہ ابھی تک تم زندہ ہو۔ اگر یہ ابھی تمہیں گولی مار دیتی تو تمہاری فرونیت تمہارے کسی کام نہ آتی، 2 منٹ میں تمہاری ہوا نکل جاتی۔ ملک کا بیٹا خاموش کھڑا رہا۔ شاید اس صورتحال کا ذمہ دار بھی وہ اپنے باپ کو سمجھتا تھا۔ ملک کی بیوی اور اس کی بہو بھی خاموش تھی۔ وہ سب اچھی طرح جانتے تھے کہ سونی کی بہن اور فیقے کی بیوی کو ایک عبرتناک موت کی سزا دینے والا ملک کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ وہ ملک کے شوق، اس کے کاروبار، اس کی خاندانی روایات، اس کے مزاج اور ماحول سے اچھی طرح واقف تھے۔
مگر اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ملک کی حمایت میں ہر الزام کو جھوٹ کہہ کر وہ روک رد کر دیں۔ سونی نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا، وہ آنسو پونچھ کے کھڑی ہو گئی۔ باہر اب صبح کا اجالا پھیل چکا تھا۔ آئی ایم سوری، میں نے ملک کے بیٹے کو آگے دھکیلا۔ چلو۔ ملک بے اختیار آگے بڑھا تھا مگر بیوی نے اسے پکڑ لیا۔ پاگل ہوئے ہو کیا؟ وہ مار دیں گے اسے۔